Is it true that Yahya Khan held a gun to Ayub Khan to get him to leave? Basically, Ayub had realized that he no longer had the confidence of the armed forces. There are different accounts about when he realized this. I remember reading in Brigadier Siddiqui's memoirs, East Pakistan, The Endgame, if I remember the book's name correctly, that Ayub had a meeting with his senior officials at which Yahya Khan was also present. And in the meeting, uncharacteristically for the first time, this was maybe a couple of months before Ayub stepped down, Yahya openly contradicted him. ہلو السلام علیکم. مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسلام آباد آؤں گا اور یہ موقع نہیں ملے گا, تو ہم بہت سیڈ ہیں. ایک دفعہ میں نے ان کو اپنے ٹاپ 50 پوڈ کاسٹ میں بھی ڈالنا تھا, وہ لنک ہمارا آگے پیچھے ہو گیا تھا, تو تھوڑی کنفیوژن ہو گئی تھی, لوگ بھی پریشان تھے کہ ہے یا نہیں ہے. فار شور ہیں, اور ہماری بہت اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر الہان نیاز آج ہمارے ساتھ ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, آج کل اپنی اگلی کتاب پہ کام کریں. ون آف دا موسٹ پرولیفک رائٹرز ایکچولی, ملٹیپل بکس. ہم اسٹیٹ اور اسٹیٹ اسٹرکچر اور سی ایس ایس تو ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے, آج ان سے نئے پروجیکٹس ان کے ڈسکس کرتے ہیں. بٹ فرسٹ آف آل, ہاؤ یو سر؟ فینٹاسٹک, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے واپس بلایا. نہیں سر, تھینک یو سو مچ. ہماری قسمت اچھی ہے, صبح صبح آپ افریقہ سے آئے ہیں اور دوپہر میں ہم نے آپ کو روپن کر لیا. تھینک یو. اگر میں جیٹ لیگ کی وجہ سے اچانک سو گیا آپ کے پوڈ کاسٹ پہ, تو پلیز ڈونٹ مائنڈ سو مچ. میبی دیٹس اے گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ. ہم جب, کیونکہ ہمارا زیادہ تر ایکسپوجر یو کے ہوتا ہے یا یو ایس ہوتا ہے, یا لوگ جو باہر بھی جاتے ہیں وہ سیم آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. وین وی تھنک اباؤٹ تھنگز دیٹ شوڈ ورک, وہ اگر آپ دبئی جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں یہ فلائی اوور ہے, ہم فلائی اوور بنا دیتے ہیں. تو we don't learn lessons, or maybe it's our ego or it's our colonial idea that we're Americans and we're British, that we don't learn from countries that have similar circumstances in one way or another way with us. تو اب جب لائبیریا میں ہیں, وہاں سے آپ نے کچھ چیزیں سیکھیں that they did which worked, which maybe پاکستان can replicate. دیکھیں, سب سے جو یہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لائبیریا میں سول وار تھی 2003 تک, اور 2003 سے لے کے اب تک انہوں نے ہر 6 سال بعد انتخابات کے ذریعے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں حکومت جو ہے چینج کی ہے. اور جب ہم وہاں ابھی شفٹ ہو رہے تھے تو ان کا الیکشن سائیکل چل رہا تھا, اور جو ان کے پریزیڈنٹ تھے, پریزیڈنٹ ویا, وہ ہار گئے. اور ہارنے کے بعد انہوں نے اپنی ہار جو ہے مانی, اور انہوں نے فوراً جو ہے اگلی حکومت کے ٹرانزیشن کے لیے جو ہے کام کرنا شروع کر دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر لائبیریا میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہمارا تو کوئی بھی ایکسکیوز نہیں بنتا, کیونکہ ہمارے پاس جو ایک لیگیسی تھی پارلیمانی حکومت کی, کانسٹیٹیوشنلزم کی, باقی ساری چیزوں کی, جو ایک لحاظ سے ہندوستان کو بھی ملا 1947 میں, تو ہمارا تو کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں رہتا کہ آپ کیوں نہیں یہ کر پاتے. تو آئی تھنک ایک تو یہ بہت اہم چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے جس بات سے میں بہت زیادہ امپریس ہوا اسپیشلی پاکستان سے آ کر, وہ یہ ہے کہ لائبیریا میں جو ان کی خواتین ہیں ان کی لیبر فورس میں پارٹیسپیشن تقریباً اتنی ہی ہے جتنے ان کے مرد کرتے ہیں. تو یہ اگین کیونکہ پاکستان میں فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن بہت کم ہے, ایون کمپیئر ٹو ادر ڈیولپنگ کنٹریز بہت کم ہے, اور اس سے ہمارے بہت سارے ایشوز جو ہے پیدا ہوتے ہیں, اکانومی کے, ڈیموگرافی کے, اسی چیز سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی چینج تھی کہ ٹو سی ویمن ان رولز جو آپ کو پاکستان میں بالکل بھی نظر نہیں آتے, اور وہ رولز جو آپ شاید ڈیولپڈ ملکوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ جی وہاں پر جو ہے شاید خواتین یہ کام کرتی ہوں گی, مگر ہمارے جیسے کوٹ ان کوٹ ملکوں میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہوگا. بٹ لائبیریا جو ہے ہم سے غریب ملک ہے, بٹ ان کے پاس یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو شاید آتے ہوئے آپ کو بالکل امید نہ ہو کہ آپ وہاں سے جو ہے یہ چیزیں دیکھیں گے. اور مجھے تو یہ ان دو چیزوں سے تو آئی واز جینیوئنلی امپریسڈ. آبویسلی ایشوز ان کے بہت ہیں, لائک آئی مینشنڈ ارلیئر, سول وار سے ابھی بھی وہ ریکور کر رہے ہیں,
ان کو بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے بیسک انفراسٹرکچر میں, باقی چیزوں میں, بٹ یہ دو چیزیں ان کی جو ہے ہمارے لیے جو ہے وی شوڈ لرن فرام دیم. آپ نے ڈیموکریٹک ٹرانسفر آف پاور کی بات کی. ایک آئیڈیا یہاں پر پرولیفریٹ ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے, اس میں نہیں پڑھتے کہ یہ ادھر اور کر کے ہمیں پیش کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے, عوام جو ہے, اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ہے, پریزیڈنشل سسٹم ہے, پرائم منسٹرشپ ہے, پی 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 ہے, پی ایم ایل این ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میری روٹی کہاں سے آ رہی ہے, میرے بچے بھوکے ہیں یا نہیں. تو اگر ایک ڈکٹیٹر آ جائے جس کو ایک دفعہ ہم دے دیں کہ یار تو جو کرنا ہے کر, 10 سال کر, اور ان ایبسٹریکٹ آئیڈیاز میں, ان ماسلو ہائرارکی آف نیڈس کے اوپر والی چیزوں میں, سیلف ایکچولائزیشن میں نہ پڑیں, از اٹ ایکچولی این ادھر اور کہ لیٹس ڈیلیور اکنامکلی دین وری اباؤٹ دیز تھنگس؟ اچھا, مائی ویو از ایکچولی یو کین کنسیڈر اٹ پرو ڈیموکریسی, بٹ اٹس اے ویری ڈپریسنگ وے آف تھنکنگ اباؤٹ پرو ڈیموکریسی. وہ یہ ہے کہ ہمارے خطے میں جو آپ کے پاس چوائس ہے, وہ چوائس یہ ہے کہ یا تو آپ کے ملک میں ایک بہت بری کرپٹ قسم کی جمہوریت ہوگی, یا آپ کے ملک میں ایک بہت بری کرپٹ قسم کی امریت ہوگی. تو پاکستان میں ہم نے جو ہے ڈکٹیٹرشپ بھی ٹرائی کی ہے, 1953 سے لے کر بیسکلی 71 تک ڈکٹیٹرشپ ہی تھی اس ملک میں, پہلے انڈائریکٹ, پھر 58 کے بعد ڈائریکٹ. اور اس کے جب ہم نتیجے دیکھتے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ ملک ہی ٹوٹ گیا, کہ میں آنیسٹلی نہیں سمجھ پاتا کہ یعنی کہ اگر آپ فار ایگزامپل میں آپ سے یہ آرگیو کروں کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ 6 to 7% پر ایئر بڑھ رہا تھا, بالکل بڑھ رہا تھا, آئی ایم ناٹ کویسچننگ دیٹ, مگر جس طریقے سے وہ بڑھ رہا تھا اس سے جو ہے آپ کی جو تب میجورٹی ونگ تھی ایسٹ پاکستان, وہ سیاست سے بالکل آؤٹ ہو گئی اور ایلینیٹ ہو گئی, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو پاکستان ایک بالکل ہی لوز قسم کا کنفیڈریشن بنے گا یا پھر ہم جو ہے آؤٹ چاہتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے, سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, بٹ مجھے لگتا ہے کئی اکانومسٹ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اونلی لک ایٹ نمبرس. یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ امریکہ کو دیکھیں, بولیں سلیوری کے ٹائم میں اکنامک نمبرز یہ تھے, بہت ڈلیور کر رہا تھا وداؤٹ ایکچولی فیکٹرنگ ان دا سوشل پولیٹیکل ایلیمنٹس. اگر آپ ایکسپلائٹ کر کے لیبر کیمپ کی طرح ان کے جھوٹ ایکسپورٹ سے اسلام آباد بنا کر جی ڈی پی گروتھ دکھا رہے ہیں, دیٹس ناٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف اور ٹو بی سولڈ ٹو اس ایز ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ. اور جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کا کمپیکٹ ہے اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ ہونی چاہیے. تو ہم یہ بیسکلی دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں ایک اگریمنٹ ہے, ویدر اٹ از اے ون پارٹی اسٹیٹ اور ملٹی پارٹی اسٹیٹ, وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, تو وہاں پر آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم. جہاں پر پولیٹیکل کمپیکٹ نہیں ہے اور رولز آف دا گیم اگریڈ اپون نہیں ہیں, اور ہر ایک جو ہے وہ سیاست کو ایک ونرز ٹیک آل پروپوزیشن کے طور پہ اپروچ کر رہا ہے, تو آپ کے ہاں جو اس لیک آف لیجیٹمیسی کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوں گے وہ الٹیمیٹلی آپ کے سامنے جو ہے سوشل یا پولیٹیکل اپہیول کی شکل میں آ جائیں گے, اور اس اپہیول میں جو آپ کی 6% یا 7% جی ڈی پی بھی گروتھ تھی, ٹھیک, وہ آپ کے بالکل کام کوئی نہیں آئے گی. سو آئی تھنک کہ ہمارے ہاں دی ایشو از کہ یا آپ کے پاس ایک جو ہے اتنی اچھی جمہوریت نہیں ہوگی, اس کے ہاں کرپشن ہوگی, مس مینجمنٹ ہوگی, بہت سارے ایشوز ہوں گے, مگر وہ اگر آپ اس کو چلنے دیں تو ہر 4-5 سال بعد آپ کا ایک پیسفل پیریوڈک ٹرانسفر آف پاور ہو جائے گا ایک الیکٹڈ لیڈر سے دوسرے الیکٹڈ لیڈر تک. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس میں انٹروین کریں, فوج آئے, یہ کرے, وہ کرے, ڈکٹیٹرشپ ہو یا ہائیبرڈ ہو یا جو بھی ہو اس طرح کا, اور کہیں اور فیصلے ہوں کہ جی ملک میں کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈکٹیٹرز بھی گزرے ہیں ان میں کوئی لی کوان یو نہیں تھا, کوئی مصطفیٰ کمال اتاترک نہیں تھا, کوئی ایمپرر میجی نہیں تھا کہ جو روشن خیالی سے اور ایک جو ہے گہری سوچ سے جو ہے کام کو آگے بڑھائے. تو ہمارے جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ بھی جو ہے آن دی اکانومی
وہ پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس اڈاپٹ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل پاکستان میں جب ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی تو ہی کوڈ ہیو ڈن لینڈ ریفارمس. ڈکٹیٹر ہے آبویسلی, نہیں کیے اس نے, بالکل بھی نہیں کیے. اب اور ملکوں میں ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور اس ڈکٹیٹرشپ نے لینڈ ریفارمس کیے. اس لینڈ ریفارمس کی وجہ سے ان کی سوشو اکنامک پروفائل بدل گئی. اس ملک میں اگر ڈکٹیٹرشپ رہی بھی تھوڑی دیر کے لیے یا ایون لانگر پیریڈ کے لیے, وہاں پہ ترقی ہونا شروع ہو گیا. سو آئی تھنک if I may ask you کہ شاید کنجیکچر ہو بٹ یا شاید انالیسز ہو آپ کا, کیوں نہیں کیے وہ؟ ڈاکٹر محبوب الحق کی بھی بہت فیمس ہے کہ 22 فیملیز اون موسٹ آف پاکستان. از اٹ کہ جب آپ کی لیجیٹمیسی نہ ہو تو آپ کو یہ ایلیٹس کو آن بورڈ رکھ کر ملک چلانا پڑتا ہے, اور ڈو یو فیل لائک کہ سوچ میں ہی نہیں تھا؟ از اٹ ماکیاویلین اور از اٹ اگنورینس؟ Well, it can be both really. I mean, you can be very ignorant and very, clever. I think they say, being too clever by half is how they put it. And you see this in our leaders کہ وہ شارٹ ٹرم کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کرائسس آف لیجیٹمیسی ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ انہی نوٹیبلس پہ, انہی ایلیٹس پہ ریلائی اپون کر رہے ہوتے ہیں اپنی رژیم کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے. ہمارے ہاں ایک اور بھی جو تھوڑا سا ایشو ہے کہ جب 1962 کی کانسٹیٹیوشن بن رہی تھی تو ہمارے جو تب آبویسلی فارمر پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی, انہوں نے ایک خط لکھا اس کانسٹیٹیوشن کمیشن کو, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہماری جنریشن کے جو لوگ جو ہیں وہ اس بات سے بہت امپریسڈ ہیں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے تیزی سے آپ صنعتی انقلاب لے کر آ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اور ہم اگزامپلز سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیٹس سے سوویت یونین کا یا اور اس طرح کے ملک کا, کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ میں جہاں پر آپ کے پاس پورے کیڈرز ہیں, کمیٹڈ لوگوں کے کیڈرز ہیں جو ایک ویژن کو شیئر کرتے ہیں, اور ایک پرسنل ڈکٹیٹرشپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ بیسکلی ہمارے ہاں جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, وہ ایک پرسنل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. تو ذاتی جو ہے آمریت میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد اسی طرح کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو بیسکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ پرولونگ ہو کچھ دیر کے لیے تاکہ ہم اس سے فائدے اٹھا سکیں. اور جب مسائل پیدا ہوتے ہیں, جب پریشر آتا ہے, تو وہی لوگ کیا غائب ہو جاتے ہیں. So we saw the way, for example, Ayub Khan was abandoned by his own proteges in the Muslim League he had formed. In fact, وہ اپنے جو ہے جرنل میں لکھتا ہے کہ میں نے جو ہے انسٹرکشنز دیے ہوئے ہیں تحصیلداروں کو اور فلانوں کو کہ آپ جو مسلم لیگ کی جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کو آپ یعنی کہ تھوڑا سا بیک اپ کریں, کانفیڈنس دیں کہ وہ مقابلہ کریں پیپلز پارٹی کا اور عوامی لیگ کا, وہ کیسے مقابلہ کریں. سو یہ ہمارے ہاں ایک بہت پرابلمیٹک چیز رہی ہے دیٹ جو ڈکٹیٹرشپس بھی ہمارے ہاں آئے ہیں دے ہیو ناٹ بین ماڈرنائزنگ ڈکٹیٹرشپس ان دی ریئل سینس آف دا ٹرم. دے ہیو بیسکلی بین پرسنل ڈکٹیٹرشپس, اور اس پرسنل ڈکٹیٹرشپ میں جو ڈائنامک ہے وہ آپ کو اسٹیٹس کو کی طرف ہی لے کے چلا جاتا ہے ہر دفعہ. اس میں is it true کہ Yahya Khan held a gun to Ayub Khan to get him to leave? Basically, Ayub had realized that he no longer had the confidence of the armed forces. There are different accounts about when he realized this. I remember reading in Brigadier Siddiqui's memoirs, East Pakistan, The Endgame, if I remember the book's name correctly, کہ Ayub had a meeting with his senior officials at which Yahya Khan was also present. And in the meeting, uncharacteristically for the first time, this was maybe a couple of months before Ayub stepped down, Yahya openly contradicted him. And the author claims that was actually the first time it hit Ayub
that he is no longer a master in his own home. And of course uske baad jo issues paida hue with the mass movement, that I think also really forced the hand, because from the Ayyub regime's perspective, they were using force against the protests, اور اس میں جو ہے hundreds of people were killed in those protests as well. مگر ان suppressive measures سے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. سو اس کانٹیکسٹ میں یحییٰ probably figured کہ اگر میں ایوب کو فارغ کر دوں اور خود بادشاہ سلامت بن جاؤں تو جو یہ اینٹی ایوب موومنٹ ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گی, اور پھر میں ایز دا نیو dictator, basically, I can then basically have a fresh start with dealing with the political forces in the country. Yahya removed Ayyub. If you ask Ijaz ul Haq, he'll raise questions about Zia ul Haq's death. Kiani removed Musharraf. تو ابھی بھی جو نانسنس ہوئی ہے باجوہ فیض, عاصم منیر, تو یہی ہم کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. اپریل 1953 سے لے کر اب تک آپ کے جو حکمران ہٹے ہیں زیادہ تر, دے مے بی فیو ایکسیپشنز ہیئر اینڈ دیر, وہ اسی بیسس پہ ہٹے ہیں کہ جو ایک زمانے میں سول سروس پلس آرمی اور لیٹر پیریڈ میں جسٹ آرمی نے ان سے کہا کہ بس باس ٹائمز اپ, اب آپ کو ادھر آپ خود ہی فارغ ہو جائیں یا پھر ہم آپ کو فارغ کریں گے. اینڈ آن ایچ اوکیزن دس از آلسو انٹرسٹنگ کہ اگر آپ ہماری سول ملٹری ایکویشن کو دیکھیں کہ بیسکلی دی آرمی ہیز الٹیمیٹلی ون ایوری راؤنڈ, ایون ایف دے ہیو سفرڈ ٹیکٹیکل لاسز اینڈ ہیڈ ٹو ٹیمپریرلی ریٹریٹ, وہ ہمیشہ واپس آتے ہیں اور نئی طریقے سے کبھی کبھار واپس آ جاتے ہیں. سو جو آپ کی سو کالڈ پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ہمیشہ بیہائنڈ دی کرو چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں ایک اور بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی جب ہم تھیوریٹکلی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, وی اسیوم that democracy is a dynamic political theory and autocracy is a stagnant or static theory. This idea of, static despotism and dynamic liberalism, یہ ایک sort of orientalist idea ہے جو ہمارے ہاں بھی زیادہ تر آپ ملتی ہے. But actually despotism is also evolving. So in that context, جو آج کی despotism ہے وہ شاید 20 سال یا 30 سال یا 40 50 100 سال پرانی ڈیسپوٹزم سے نہ ملے. شاید آج کل کی ڈیسپوٹزم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو, باقی چیزوں کے تھرو زیادہ آسانی سے انفلٹریٹ کر سکے اور کنٹرول کر سکے, کہ جہاں پر ایک زمانے میں آپ کو بڑی بڑی جو ہے گیسٹاپو اور اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی تھیں, اب ہر ایک کے پاس بیسکلی اپنا پرسنل گیسٹاپو اپنے جیب میں پڑا ہوا ہے, آپ اس کے تھرو سب کو مانیٹر کر لیں. So this is also something to consider, that actually despotism is not static. اس میں آپ نے سول سروس کا ذکر کیا ہے, آئی تھنک یو آر ون آف دا فارموسٹ ایکسپرٹس آن آر بیوروکریسی. شاید اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا جب ہم پالیٹکس اور ملٹری سویلین امبیلنس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بیوروکریسی کا جو ہسٹوریکل رول رہا ہے, سول سرونٹس کا جو ہسٹوریکل رول رہا ہے, کہ یا تو وہ پاور کے سامنے بینڈ کر جاتے ہیں یا وہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک ول کو انفورس نہیں کرتے, ڈیلیبریٹلی اسٹال کرتے ہیں, سگنلس کہیں اور سے لے رہے ہوتے ہیں. تو ذرا تاریخی طور پہ سمجھائیں کہ یہ کلونیلزم کے اوپر الزام جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بیوروکریسی اس طرح سے بنی ہے, یا دے جسٹ لک ٹورڈز ویئر پاور از اینڈ دے گو دیر, اینڈ واٹ از دیئر رول ان اسٹالنگ ڈیموکریسی ان پاکستان. دیکھیں, انڈیا اور پاکستان نے ایک ہی قسم کی سول سروس انہیریٹ کی, اور ہندوستان میں نہرو کی گورنمنٹ میں جو سیاستدان تھے انہوں نے کچھ چیزیں کر لیں جس کی بیسس پر ان کی جمہوریت جو ہے اسٹیبل ہو گئی. ایک تو چیز یہ تھی کہ وہ ایک جو ہے اچھی وقت میں انہوں نے آئین بنا لیا نیا. دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن ہے انڈر سکمار سین, اس کو جینیونلی ایک اٹانومس ادارہ بنا دیا. اٹانومس سے مراد یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو پھر اتنی کانفیڈنس ہو کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. جہاں تک کٹنگ ڈاؤن ٹو سائز والی بات ہے, دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ اگر آپ
پاکستان کو دیکھیں فرسٹ 4-5 ایئرز میں، تو فرسٹ 4-5 ایئرز میں جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تھے انکلوڈنگ لیاقت علی خان، انہوں نے فوج کے انٹرنل افیئرز میں بہت زیادہ جو ہے انٹرفیئرنس کی ڈیو ٹو دی پالیسی آف نیشنلائزیشن آف دی آرمڈ فورسز. اور اس بیسس پر پھر جو آرمڈ فورسز میں کچھ آفیسرز تھے جن کی اس طریقے سے ترقیاں نہیں ہوئیں جو وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں اوڈ ہیں، تو انہوں نے پھر کو کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں اس طرح سے سوچنا شروع کیا. بٹ ان آور کانٹیکسٹ جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے ان پہلے کرٹیکل 3-4 سالوں میں نہ وہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنا سکی، نہ وہ ایک کریڈیبل الیکشن مشینری بنا سکی. تو 1951 میں جب پنجاب میں، یا آئی تھنک دس از مارچ 1951، پہلے ہمارے 1 person 1 vote کے بیسس پر ہوتے ہیں، تو جو سول انتظامیہ ہے، فوج نہیں، سول انتظامیہ، اس کو استعمال کیا جاتا ہے بائی دی مسلم لیگ ٹو سیکیور اے وکٹری. اینڈ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ پاکستان میں یہ ایک پیٹرن سارٹ آف ہم نے انہیلتھی پیٹرن اسٹیبلش کر لیا. وہی جو سول سروس کے لیڈرز تھے، دے فگرڈ اسپیشلی آفٹر لیاقت's اسیسینیشن کہ ہم کیوں ان سیاستدانوں کی بات مانیں. They joined forces with the army as their B team and the civil service leaders as the head. And in April 1953, taking advantage of the Punjab disturbances of that year, انہوں نے گورنمنٹ کو ٹاپل کیا اور پاکستان میں پہلی جو سو کالڈ ہائیبریڈ ریجیم ہے وہ انہوں نے انسٹال کر لی. تو جو ہمارے سول سرونٹ سٹرنڈ پولیٹیشنز تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اسی طرح کی ایک سارٹ آف فساڈ آف ڈیموکریسی، کنٹرول ڈیموکریسی ہم بنا لیں گے، اور جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں وہ سول سروس کرے گی ود دی سپورٹ آف دی آرمی. اینڈ اگر کوئی زیادہ ہمیں چیلنج کرتا ہے، تنگ کرتا ہے عدالت کے تھرو ایٹسیٹرا، اس زمانے میں ہماری جو ہے جسٹس منیر واجی جوڈیشری وہ بھی حاضر تھی کہ جی ہم آپ کی جو بھی اس طرح کی انلیگیلٹیز ہیں ہم ان کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تھرو، ویریس ایشوز کے تھرو ریزالو کر لیں گے. سو دے فیلٹ کہ جی ہم اس طرح سے ایک ایسی رژیم بنا لیں گے جہاں پر ہمارے جیسے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، میرٹ بیسڈ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے لوگ، ہم فیصلہ کریں گے. اور یہ جو سیاستدان ہیں ان کو ہم لیٹس سے ایز اے بی ٹیم استعمال کر لیں گے ٹو مینیج دی پولیٹیکل فساڈ. جب ان سے پولیٹیکل فساڈ مینیج نہیں ہوا اور ہر دفعہ وہ نیا بندہ لے کے آتے تھے، وہ کچھ دیر بعد اپنے آپ کو سوچنا سمجھنا شروع کر دیتا کہ بھائی میں پرائم منسٹر ہوں تو میرے پاس کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے تو میری بات مانی جانی، اس کو فارغ کرتے تھے. ایونچولی یہ کرتے کراتے دی آرمی دین ٹوک اوور ڈائریکٹلی، اور پھر یہ جو ہیں لوگ یہ پھر فوج کی بی ٹیم بن گئے. سو جو ایکویژن تھی 53 سے 58 جہاں پر سول سروس واز دی لیڈنگ ایلیمنٹ اتھارٹیرین رژیم میں اور آرمی واز سپورٹنگ ایلیمنٹ، وہ ہم نے فلپ کر دی 58 میں. اور 58 کے بعد سے پھر جو سول سروس کا حال فوج نے بھی کیا اور پھر بعد میں سیاستدانوں نے بھی کیا، وہ اتنی کمزور ہوتی گئی کہ بیسکلی جو بھی آتا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے مل جاتی ہے. تو اس کی جو اپنی کوئی اٹانومی تھی یا انٹیگریٹی تھی وہ انہوں نے سیکریفائز کی. میں اس کی وجوہات جاننا چاہوں گا، لیکن 53 اور 58 کا جو آپ وہ ریورس بتا رہے ہیں، وائی واز ایوب خان دا ڈیفینس منسٹر؟ دیٹ واز اے سویلین پوسٹ. Who made him the defense minister? How did it become to be the defense minister? All ministers at that time under the Government of India Act could theoretically be appointed by the Governor General. اور ان کو پھر ایکسٹینشنز بھی گورنر جنرل دیتے تھے. ان کا اوریجنل جو ٹینیور تھا اف آئی ریمبر کریکٹلی وہ تھا 3 سال کا. جنوری 51 میں شروع ہوا تھا تو جنوری 54 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. وہ پھر ان کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن بھی دی گئی. جو ہمارے سول سرونٹس تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیونکہ ہمارے پاس یہ لیگل رائٹ ہے اور گورنر جنرل ہمارا ہے تو ہم بائی بیسکلی ڈینگلنگ دی پراسپیکٹ آف ایکسٹینشن
we can make Ayub loyal, and keep him loyal. But the irony was that the more length of time he stayed, the more authority he acquired. And ultimately جو اس نے خود اسکندر مرزا کے ساتھ کیا کہ اسکندر مرزا کیونکہ وہ الیکشن سے ڈر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے سسپینڈ کر دی کانسٹیٹیوشن، ایبروگیٹ کر دی کانسٹیٹیوشن، مارشل لاء ڈکلیئر کر دی. اور جو ان کا مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہے اس نے پھر 3 ہفتے بعد کیا کہ اوکے باس آپ کی چھٹی، آئی مین واٹ ڈو آئی نیڈ یو فار بیسکلی، اف لائک اٹس اے ملٹری گورنمنٹ، لیٹ اٹ بی اے ملٹری گورنمنٹ. سو دس واز دیئر اون فیلئر ان دس رسپیکٹ. اینڈ جو افسوس کی بات ہے آئی مین یعنی کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو کنسالیڈیٹ کرنا جو ہے پرائمیرلی یہ سویلینس کی رسپانسبلٹی ہے، پرائمیرلی سول سروس کی ہے اور آبویسلی سویلین لیڈرس کی ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہماری لیٹ 40s ارلی 50s کی پولیٹیکل کلاس ہے ان کے 2 یہ بنیادی فیلیئرز ہیں، آئینہ بنانا اور الیکشن مشینری کو کریڈیبل نہ کرنا. یہ بالکل ان کے فیلیئرز ہیں. ان فیلیئرز کے بیسس پر ہماری سول سروس چھلانگ مارتی ہے پاور پالیٹکس میں. وہ سمجھتی ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں ملک کو کیسے سنبھالتے ہیں، اور وہ پھر ایک ہائیلی انسٹیبل ہائبرڈ ریجیم قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے which ultimately ends up collapsing under the weight of its own contradictions and leads to a military rule. تو آنیسٹلی جب آپ یہ پہلی ڈیکیڈ کی ہسٹری اگر ڈیٹیل سے پڑھیں تو یہ انیویٹیبل نہیں تھا ان مائی ویو کہ ہمارے ہاں کسی نہ کسی قسم کی کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اسٹیبلائز نہیں ہو سکتی تھی. یہ کوئی ہماری نیشنل جینیس کی بات نہیں ہے. ہندوستان کا بھی وہی مور اور لیس نیشنل جینیس ہے جو ہمارا ہے، ٹو یوز ون آف دی فیوریٹ فریزز آف دی پرو ڈکٹیٹرشپ اور کوٹ آن کوٹ پریزیڈینشیل سسٹم لابی کہ جی یہ ہمارا کیریکٹر نہیں ہے کہ ہم یہ کریں یا وہ کریں. تو دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اس میں 2 کنٹینشنز تو نہیں کویشچنز ہیں میرے، اس پر ان میں آنے سے پہلے جو وجوہات میں نے ذکر کیا تھا، آپ نے کہا الیکشن کا ڈر، کیا اس کی بیسک وجوہات جو ہیں وہ پریسیڈ کرتی ہیں پارٹیشن؟ ایسٹ پاکستان کا جب پہلا لیجسلیٹو اسمبلی الیکشن ہوا، کیونکہ وہاں کی اپنی ریپرزنٹیشن تھی، ان کے اپنے لوگ آئے تو ہمیں اتنا ڈر لگا کہ ہم نے ڈیزالو کر دی. ویئر ایز دا لیڈرشپ آف ویسٹ پاکستان، ان کی کانسٹیٹوئنسی ویسٹ پاکستان تھی ہی نہیں. دے ہیڈ کم فرام یو پی، دے ہیڈ کم فرام دہلی. تو انہوں نے تو ظاہری بات ہے الیکشن نہیں کروانے تھے کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی. اینڈ دیٹ انہیرنٹ اسکزم کہ یو آر رولنگ اوور اے کنٹری ویئر دا بائن آف دیٹ کنٹری may not be with you. پری پارٹیشن پنجاب لارجلی یونینسٹ تھی اینڈ مسلم لیگ ہو گئی. تو وہ کیونکہ ایک ایسے لینڈ مارکس کے اوپر رول کر رہے تھے جہاں ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز نہیں تھیں، تو انہوں نے ظاہری بات الیکشن نہیں کروانا تھا. اچھا، بات یہ ہے کہ الیکشن کروانا یا نہیں کروانا، ٹھیک، اگر آپ وزیر اعظم ہیں اور ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق، بے شک وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق یو آر دی پرائم منسٹر، وہ تو آپ کا ایک ایسا فرض ہے بیسکلی کہ جس سے آپ نہیں بھاگ سکتے، آپ نے ایونچولی تو کروانی ہے. اگر آپ زیادہ دیر لگائیں گے فرسٹ الیکشن کنوین کرنے میں تو وہ جو آپ کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے جس کا ٹیکنیکلی یا لیگلی کوئی ٹرم لمٹ نہیں ہے، مگر لوگ اس میں کانفیڈنس جو ہے رکھنا بند کر دیں گے. سو اٹ از ان یور اون سیلف انٹرسٹ کہ آپ جو ہے الیکشن کروائیں، کانسٹیٹیوشن اپروو کریں، اور کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں آپ کی 2/3 میجورٹی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور بڑی لیجسلیشن اس اسمبلی نے پاس کی ہے ود دی مسلم لیگ گورنمنٹ، سو دیر از نو پرابلم ان دیٹ سینس. سو آئی تھنک کہ دس از اے جینیون failure of our political leadership. The other thing of course to consider is کہ especially اگر آپ let's say ویسٹ پاکستان کا دیکھ لیں، جو ہماری کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بھی سیکنڈ اینڈ فرسٹ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جو بلک آف دی ریپرزنٹیٹیوز تھے ویسٹ پاکستان کے، وہ بیسکلی جو ہے لینڈ لارڈس تھے، اور وہ اپنی الیکشن میں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ ایک لینڈ لارڈ
دوسرے کو ہرا دے اس طریقے سے, بٹ they were fairly secure in their constituencies. They were reasonably secure. تو اگر ان میں سے بھی کوئی اوپر آتا, so they would be maybe in a position to hold on to authority. But اس سے آپ کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل کلاس تھا اس کی کوئی سنسیئر کمٹمنٹ نہیں تھی to either the constitution or to the holding of elections. You see, because between 47 and 53 کوئی آرمی انٹرفیئرنس نہیں تھی سول گورنمنٹ میں, کوئی سول سروس کی انٹرفیئرنس نہیں تھی سول گورنمنٹ میں, سویلین حکمران فیصلے کر رہے تھے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہندوستان میں سویلین حکمران تھے انہوں نے کوئی ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے ان کے ملک میں ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہے قائم ہو گیا اور چل پڑا. ہمارے جو سویلین حکمران تھے, یو کین آرگیو کہ ان کی چیلنجز زیادہ تھے, پرابلم زیادہ تھے, پرسنل ایشوز زیادہ تھے, آل ٹو ون سائڈ, بٹ ان کا ایک کلیکٹیو فیلئر تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ اگر ایز اے پولیٹیکل کلاس ہم اس چیز کو نہیں پورا کر سکتے ہیں تو پھر جو سو کالڈ نان پولیٹیکل ایکٹرز ہیں سچ ایز دی آرمی اور دی بیوروکریسی یا اینی بڈی ایلس ایکچولی, وہ پھر پولیٹیکل اسپیس آکیوپائی کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ دیکھیں ایک بیسک ایشو ہے, اگر ایک اینٹی ہے جو آرمڈ ہے, ڈسپلنڈ ہے, وہ کسی ان آرمڈ سویلین کی بات کیوں مانے گی؟ اس ان آرمڈ سویلین کے پاس کوئی فزیکل کوئرسو فورس تو نہیں ہے, مورل اور سائیکولوجیکل فورس ہے. تو سویلین سپریمیسی کو مینٹین کرنے کے لیے یا اگر ہم کبھی کوشش کریں ری اسٹیبلش کرنے کے لیے, سویلین لیڈرز کو مورلی اور سائیکولوجیکلی ڈومیننٹ ہونا ہوگا. اور وہ صرف تب ڈومیننٹ ہوں گے کہ جب وہ آپس میں یہ رولز آف دا گیم اگری کر لیں. مسئلہ آف کورس یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ انٹرفیئرنس شروع ہو جاتی ہے تو جو فوج ہے یا جو بیوروکریسی ہے ڈپینڈنگ آن دا پیریڈ, وہ خود جو ہے پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ جو اپنا شارٹ ٹرم انٹرسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان رولز آف دا گیم کو میس اپ کرتی جاتی ہے, سو دیٹ اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ اف ناٹ امپاسبل کہ آپ جینیونلی ریسیٹ کر لیں. تو یہ ہماری ایک سچویشن رہی ہے کہ we've never really gotten a chance for a reset. Some might argue کہ چلے after 71 that was a chance. You know, maybe that was perhaps the only genuine chance we had for a reset. But 71 کے بعد کیا ہوا کہ 6 سال کے اندر جو ہے فوج واپس آ گئی اور اس اگریشن کے ساتھ واپس آئی that they essentially murdered the prime minister and launched a 7-year-long crackdown on any kind of political dissent. ٹھیک, سو اٹ وازنٹ جسٹ کہ وہ واپس آئے اور اپالوجیٹک تھے, وہ واپس آئے ود آل گنز بلیزنگ. تو انٹرسٹنگ ہے, پاکستان کا نازک موڑ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے. بیچ میں جب آپ بات کر رہے تھے مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا 1953 کی بات کر رہے ہیں یا 2023 کی بات کر رہے ہیں, دونوں پہ ہی وہ سملرلی ایپلیکیبل ہیں. اگر ہم ال انٹینٹ نہ ازیوم کریں ہماری انیشل لیڈرشپ کی, ہم بولیں اچھا دے ہیڈ دا بیسٹ آف انٹینشنز, what would you attribute to the lack of the political acumen? بوائے آپ تو کہیں گے کہ جو مسلمان تھے انڈیا کے وہ جنرلی بیکورڈ تھے اور جنرلی ایجوکیشن کی طرف نہیں تھے, تو وہ ایک جنرل ملیز اس قوم میں تھا ہی, تو وہی ہمیں نظر آیا پاکستان بننے کے بعد. یا از اٹ کہ جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ بنی بھی وہ ایک سرٹن کلاس سے تھی جو شاید عوامی نہیں تھے اتنے زیادہ. what would you attribute to their lack of political acumen? دیکھیں آئی تھنک کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک بڑی اچھی کتاب ہے بائی این انڈین آتھر, اف آئی ریمبر ہر نیم کریکٹلی, اٹ از اما کوڑا, KAURA, آئی ہوپ آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ کریکٹ. اٹس اباؤٹ دی مسلمز ان برٹش انڈیا. اور ایک چیز جو وہ ثابت کرتی ہیں اپنی ریسرچ سے وہ یہ ہے کہ جو یو پی تھا, جو ایک لحاظ سے پاکستان موومنٹ کا
original home tha, and then it spread to other parts of India. I mean Bengal was the home, नहीं? Well, in the sense कि जो इस उनकी region में। leadership थी, जी। ठीक, वो वहाँ से जो है ताल्लुक़ रखती थी. There was a sort of more emotional connection to the idea of Pakistan over there. But what she basically finds is कि यूपी वाहिद सूबा था जहाँ पर जो मुसलमान थे उनकी जो शेयर थी in the number of graduates was proportionate to their population. बाकी तमाम जो है मुस्लिम प्रोविंसेस में एक जनरल एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी compared to other communities. But at the same time, I think we should be a little bit careful when we say this. क्योंकि जो political elite थी, both कांग्रेस की और मुसलमानों की and indeed बाकी भी communities की, वो सब जो है एक ही किस्म के एंग्लिसाइज्ड elite का हिस्सा थे. So you can definitely argue कि overall demographics में Muslims were more or less backwards or less advanced यहाँ पर या वहाँ पर, but अगर आप elite composition देखें तो I think you would have a hard time making the case कि Muslim League के leaders जो थे compared to leadership of let's say Indian National Congress, they were less educated or less wealthy or less westernized in their outlook or other such things. Certainly exceptions would be there on all sides. So I would not actually read too much into that underlying argument. Other thing of course is कि जो colonial दौर में elections होते थे वो as such जो है one person one vote नहीं होता था. There were property, income, educational qualifications जिसके basis पर franchise limited होता था. तो ये भी आप नहीं कह सकते कि जो अनलेटर्ड मैसेज हैं वो वोट कर रही हैं फॉर दीज पीपल. हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों में आज़ादी के बाद जो है वन पर्सन वन वोट आता है. सो इट्स नॉट एज इफ दैट द इलेक्टोरेट इज़ completely without means or completely illiterate or completely you can fool them easily if you have that thinking कि जी क्योंकि ये लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं. Although I would argue that even that is a little bit of a stereotype. It's just because somebody does not have formal education does not mean that they are not politically aware. ये भी एक थोड़ी सी let's say एक middle class arrogance है basically कि आप ये समझते हैं कि अगर कोई formally नहीं होता. In fact, I think कि there is a lot of middle class stupidity as well when it comes to believing in leaders and programs and other such things जिसके basis पर fascism भी पैदा हो जाती है, populism भी पैदा हो जाती है जो anti democratic हैं. So वो कोई इस तरह सा जो है simple relationship नहीं है. But I would fundamentally argue कि this was a failure of the political class, and the political class of the Muslims was not substantially more backward than the political class representing the Indian Republic after 47. आपने इलेक्ट्रेट की बात की. इलेक्ट्रेट वाहिद चीज़ तो नहीं है जो पॉलिटिकल लीडरशिप डिटर्मिन कर रही है. गांधी वाजंट रनिंग इलेक्शंस बट गांधी वाज अ पॉलिटिकल लीडर. तो अगर हम इक्वेट कर भी दें जिन्ना और नेहरू को, विच आई फील लिटिल अनफेयर, नहीं होना चाहिए, बट लेट्स से हम कहते हैं उनके पास नेहरू था, हमारे पास जिन्ना थे, बट नेहरू ऑल्सो हैड एन अम्बेडकर, नेहरू ऑल्सो हैड अ गांधी. Who's Pakistan's Ambedkar? Who's Pakistan's Gandhi? That's a very good question. If I find them, I will let you know in the records. तो वहाँ जाकर शाम में बाजार में देखें again, अगर आप ये कहते हैं कि आपका जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग की उसमें एक तरह से एक इंटेलेक्ट की आप देखते हैं कि उस तरह से थिंकर्स नहीं हैं जिस तरह के इंडियन जो है बुर्जुआजी प्रोड्यूस कर रही है, वो एक अलहदा डिबेट है. दी फैक्ट इज़ कि जो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है उसकी अपनी सोच है जो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में और बाकी चीज़ों में आती है. और वो जो लीडरशिप है अंडर जिन्ना, इफ़ यू लुक एट हिज पेपर्स इन हिज कॉरेस्पॉन्डेंस, वो सोचती है कि भाई हमको सॉवरेंटी चाहिए, सॉवरेंटी के साथ फिर हम अपने मुल्क में एक मुसलमानों की रेनेसांस लेकर आएंगे, हम खुद जो है
دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے, کنٹمپری سویلائزیشن کے لیول پہ آئیں گے, باقی چیزیں کریں گے. اب یہ جو بات ہے کہ ہم نے رولز آف دا گیم سیٹ کرنے ہیں, یہ تو ایک بیسک چیز ہے. اگر آپ ہمارے لیٹ سے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈبیٹس دیکھیں, سو یو ول فائنڈ فیری لرنڈ ڈسکورس امانگس دی ممبرز آف دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے کوئی انہیرنٹلی ڈیفیشینٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ ایشو از کہ کیا آپ کے لیڈرشپ میں, کیا آپ کے پولیٹیکل کلاس میں دیر از این اگریمنٹ کہ ہم نے یہ منیمم چیز اچیو کرنی ہے. کیونکہ پالیٹکس جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے اباؤٹ پرسویشن اور کوورژن. سو اگر آپ پرسویڈڈ نہیں ہیں آن اے پرٹیکولر پوائنٹ اور آپ کو پھر کوئی کوورس کرنے والا بھی نہیں بچا, تو پھر آپ ایک نیا سسٹم کیسے لانچ کریں گے؟ ہمارے ہاں یو کین میک دی آرگیومنٹ کہ مسلم لیگ واز ایکچولی ڈیکیپیٹیٹڈ فرسٹ ان دی فارم آف جناز پاسنگ اوے 13 months after independence, and then in the context of لیاقت علی خان's assassination, جو ہندوستان میں جو ہے اس حد تک نہیں ہوا. حالانکہ گاندھی واز assassinated, but by that time he was no longer active in the day-to-day constitutional affairs in that sense. But باقی لوگ تھے. So you can definitely make that argument. But میں تو بات کر رہا ہوں کہ ایز اے کلاس, ایز این اینٹی, کیا آپ یہ بیسک چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم یہ 2-3 چیزیں کر جائیں, اور پھر آگے جو ہے جو بھی آتا ہے اس پروسیس کے تھرو اس کو ہم مانیں گے اور اس کے خلاف اسی پروسیس کے تھرو کمپیٹ کریں گے. شاید آج کوئی جیتے, کل کوئی اور جیت جائے گا, پرسوں کوئی اور جیت جائے گا. بٹ وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے نا, بیکاز وہ شروع سے وہ جو کرائسس اور لیجیٹمیسی ہے, لکھنؤ پیکٹ سے لے کر جب میجورٹیرین پروونسز کے نقصان کر کے آپ نے مائنورٹی پروونسز کے فائدے کے لیے ایک ڈیل کر لی تھی, وہ ریپرزینٹنگ پیپل جن کا بائن نہیں تھا. پاکستان بنتا ہے, قائد اعظم ڈائریکٹ بلوچستان میں آرمی بھیجتے ہیں, انیکس کرتے ہیں, تو وہ جن کو آپ رول کر رہے ہیں, یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیئر بائن, یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیئر کنسینچول ایکوسنس, یو آر انٹرسٹیڈ ان دیئر فورس ایکوسنس ٹو دی آئیڈیا آف پاکستان. سو دین وائی وڈ یو کریٹ اے سسٹم جس میں آپ کا آئیڈیا ہو کہ ایک سسٹم ایسا ہو جس میں ایک ڈیموکریٹک کنسنسس ہو سب کا, بیکاز دیٹس واٹ یو آر افریڈ آف. دیکھیں جتنے بھی پوسٹ کولونیل اسٹیٹس بنے ہیں ان میں ہمیشہ ایک سینٹرل ایلیٹ ہوتی ہے who in some respects are simply the right people at the right place at the right time. کہ امپائر ختم ہو رہی ہوتی ہے, انہوں نے کسی کو ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے اور چابیاں جو ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اف آئی مے جسٹ آسک, کوئی اور ہماری ایسی ایگزامپل ہے کہ وہ جو ایلیٹ ہے وہ کسی اور ریجن سے آتی ہے وہاں پر, وچ ان دا کیس آف پاکستان ہیپنڈ؟ نہیں, اور ریجن سے would really depend upon how do you define another region. So فار ایگزامپل اگر آپ میکسیکو کا ایگزامپل لیں تو جو ان کی انیشل پولیٹیکل ایلیٹ تھی وہ ایکچولی اسپین سے آئی تھی, اور وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم یہاں پر ایک بادشاہت قائم کر لیں اسپین کے ماڈل پہ. ان کے خلاف پھر جو لوکل لوگ تھے اور جو لمبے عرصے سے جو سیٹلرز تھے اسپینش اوریجن کے, انہوں نے ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی. تو لٹرلی ملک جو ہے ایک دن آزاد ہوا, دوسرے دن وہاں پر بادشاہت آئی, تیسرے دن وہاں پہ سول وار شروع ہو گئی, اور وہ سول وار جو ہے بیسکلی 100 سال تک چلتی رہی ٹل 1917 بیسکلی, ٹھیک, ان ون فارم اور انادر. سو لیک آف, یعنی کہ یہ جو ایکسٹرنیلٹی ہے آف دی امیڈیٹ لیڈرشپ آف دی پوسٹ کولونیل اسٹیٹ, یہ آپ کو آرگیوبلی انڈیا میں بھی ملے گی. کہ آئی مین نہرو جو ہے وہ بہت سارے ہندوستانیوں کے لیے مے بی کنسیڈرڈ اے فارنر, اینڈ دیٹ وڈ آلسو بی ٹرو آف ادر لیڈرز ایز ویل. کیونکہ یہ ریاست جو ہے وہ پہلے ایگزسٹ ایز اے نیشن اسٹیٹ نہیں کرتی تھی, اٹ یوز ٹو ایگزسٹ ایز این ایمپائر. سو اس سینس میں واٹ آئی بیسکلی فیل از کہ جو پوسٹ کولونیل اسٹیٹس ہوتے ہیں دے آر ناٹ نیشن اسٹیٹس, they are basically national empires.
اور نیشنل ایمپائر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈرشپ آتی ہے جو ایک قسم کی نیشنلزم کو اسپاؤز کرتی ہے، اور وہ نیشنلزم جو ہے وہ ایک قسم کی نئی امپیریل آئیڈیالوجی بن جاتی ہے، جس کے بنیاد پہ دے آر ہوپنگ ٹو ہولڈ دا اسٹیٹ ٹوگیدر لانگ انف فار اٹ ٹو دین acquire the attributes of a real nation. So we see this happening all over the world. ہمارے ہاں یو کین ڈیفینیٹلی آرگیو کہ بھائی ایشوز بہت زیادہ تھے، اس طرح کے 2 ونگز تھے، یہ تھا وہ تھا، بٹ دا فیکٹ از کہ اگر آپ لیٹ سے بنگالی لینگویج کانٹروورسی کو دیکھیں، دیٹ ایکچولی ہیڈ ڈائیڈ ڈاؤن بائی دا mid 1950s. ایون آن دی ایشو آف پیرٹی بٹوین دا 2 ونگس، اگر آپ 1 یونٹ کو بھی لے لیں اس کانٹیکسٹ میں، پیرٹی بٹوین دا 2 ونگس، پیرٹی کے بیسس پر بھی آپ الیکشنز کروا لیتے تو موسٹ پروبیبلی ایک ایسٹ پاکستان بیسڈ میجورٹی آ جاتی انٹو گورنمنٹ. ہماری جو سول سرونٹس تھے وہ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے. آپ کے جو اس زمانے کے جو فوجی لیڈرز تھے وہ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے. سو آئی تھنک کہ if we had allowed that the first election to just take place, a lot of our problems اس first election سے جو ہے sort out ہو جاتے. کیونکہ ہم نے وہ نہیں کیا تو ہم ابھی تک جو ہے وہ ایک کاؤنٹر فیکچولز میں لگے رہتے ہیں کہ جی اگر اس طرح ہو جاتا تو شاید اس طرح ہو جاتا، اگر اس طرح ہو جاتا تو شاید اس طرح ہو جاتا. ہمارے جو اس زمانے کے پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ ٹامس جیفرسن کی طرح فلاسفر نہیں تھے تو ہم کیا کریں. ٹھیک بھائی، باقی بہت سارے ملک ہیں جو اس ٹرانزیشن میں کامیاب ہوئے ہیں، بہت سارے ملک ہیں جو انہوں نے اس ٹرانزیشن کو میس اپ کر دیا. ہم بدقسمتی سے ان ملکوں میں آتے ہیں جنہوں نے یہ ٹرانزیشن ناٹ جسٹ ونس بٹ ملٹیپل ٹائمز جو ہے میس اپ کیا ہے، اور اس کی جو کانٹرڈکشنز جو ہیں ود دی پیسیج آف ٹائم وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سو وی نیڈ ٹو بیسکلی لرن سم لیسن فرام دیٹ کہ دیکھیں وی آر ناٹ you cannot make the argument that Pakistanis are that different from Indians or Sri Lankans or other people in South Asia or many people in Africa, other such things. If they can do it, certainly we can too. Certainly there are countries جنہوں نے ایک بہت ہی ہم سے I would say weaker starting position سے جو ہے کام شروع کیا ہے، اور انہوں نے یہ ٹرانزیشن کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر لیا. سو یہ بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر دفعہ وہی ایکسکیوز دیں کہ جی 50s میں غلطی ہوگی. بالکل ہوگی، آپ اس سے سیکھ کر اگلی دفعہ بہتر کریں. بدقسمتی سے جو ہمارے سیاستدان ہیں وہی جو سیاسی لیڈر ہے جس نے 4 دفعہ پہلے وہ غلطی کی ہے، 5ویں دفعہ بھی وہ وہی غلطی کرے گا. پاکستانی لیڈرز اپنی غلطی کر کے اس کو نام بھی نہیں دیتے ہیں. رائٹ، جیفرسن سفیر ہوں گے، واشنگٹن تو فوجی تھا، کیسٹرو فوجی تھا. اینڈ آئی ڈو وانٹ ٹاک اباؤٹ یور نیو بک. صرف ایک چھوٹا سا کویشچن، آئی ہیو گاٹن دا نمبرز، لیکن کچھ اسی طرح کے ریڈیکولس نمبرز تھے کہ جب پاکستان بنا ہے، ڈسپائٹ ایسٹ پاکستان میجورٹی لوگ ہیں، بٹ بیوروکریسی ریپرزنٹیشن وہ سم تھنگ لائک 20-1، ملٹری ریپرزنٹیشن وہ سم تھنگ لائک 40-1. اسی طرح کے ریڈیکولس ڈسپیرٹی تھی. If memory serves, I think 1947 میں جو کوئی رفلی 85-86 مسلم ICS آفیسرس تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ کیا، شاید ایک جو تھے وہ ایسٹ بنگال کے تھے، اور پولیس میں بھی ایک ہی تھے. سو یو آر رائٹ کہ جو ایلیٹ کیڈرس تھے سول سروس میں، اس میں جو ہے بیوروکریسی اور فوج میں بھی جو ہے ایسٹ پاکستان، ایسٹ بنگال کی ریپرزنٹیشن بہت کم تھی. انٹرسٹنگلی کیونکہ میجورٹی پاپولیشن وائز ایسٹ پاکستان کی تھی، تو جب ہی الیکشن ہوتی تو آبویسلی ایسٹ پاکستانی لیڈرز وہ آ جاتے. ٹھیک ہے، میرے نظر میں ایٹ لیسٹ آئی تھنک کہ آفٹر لیاقت علی خان دا پرسن ہو شوڈ ہیو بین پرائم منسٹر would have been سہروردی. اینڈ حالانکہ سہروردی کے اوپر لوگ بہت
criticize करते हैं. He had a very controversial history in terms of... You can make the same criticism for Jinnah. Exactly. So, but I think as a political leader, he was very serious. ایک ہمارے پرانے ہوتے تھے, اب تو اس پاسٹ ہوئے, اجلال حیدر زیدی صاحب. میں نے ان کو اپنے کام میں سائٹ بھی بہت کیا ہے, ان کے پیپرز کو اور باقی چیزوں کو. تو 50s میں وہ سی ایس پی کے پروبیشنر تھے. تو وہ ایسٹ پاکستان, ایسٹ بنگال کا ان کا وہ اسٹڈی ٹور تھا. تو بتاتے تھے کہ ہم اسٹڈی ٹور پہ نکلے ہوئے تھے, اینڈ اٹ جسٹ سو ہیپنڈ دیٹ سہروردی واز نیئر بائی. And he heard that we were also studying, like we were there for our study trip. So he actually said, why don't we, meet and have a discussion or jo bhi gap shap. And he said کہ خود یعنی کہ وہ کہتے کہ پرسنلی وہ کہتے تھے, میں اس بات سے بہت زیادہ امپریسڈ تھا کہ وہ کس طریقے سے ہر موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے, کتنا ان کو آتا تھا, اور ان کی جو ایک بیسک سمجھ تھی کہ جی اسٹیٹ کیا ہے اور کیسی چلنی چاہیے, وہ کتنی یعنی کہ ویل ڈیولپڈ تھی ان دیٹ سینس. دو ون مے ناٹ تھنک آف سہروردی ایز اے گریٹ تھنکر ان دیٹ ریسپیکٹ, بٹ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی بائی دیٹ ٹائم, انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا 53 میں, اور اسی فیصلے پہ وہ شاید آج بھی قائم ہیں, کہ جو بھی سب سے پاپولر لیڈر ہوگا اس کو انہوں نے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنا ہے, ٹل دی پوائنٹ کہ یا تو وہ پولیٹیکلی ایکسٹنگوش ہو جائے یا وہ ہماری ڈومیننس کو مان لے. تو mid 50s میں دے ڈڈ دیٹ ٹو سہروردی. ان دی 80s obviously they did that to the People's Party. Mujib during the 60s they were doing it to Mujib and Fatima Jinnah before him. At present they are doing it to Imran Khan. A few years ago they were doing it to Nawaz Sharif, and Benazir also died. pehle bhi bilkul essentially that crushing the People's Party was almost a generational project, because wo itni popular ho gayi thi, notwithstanding problems of governance, inflation, other issues, etc., for which you can rightly criticize them. So I think کہ یہ ایک بیسک چیز ہے کہ بیسکلی اگر آپ پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ ہم جب بھی الیکشن کروائیں گے, ایون اگر اس میں 20-30% ہم کر بھی لیں تو آپ پھر بھی جیت جائیں گے, تو پھر تو آپ کے اوپر بہت زیادہ وہ پریشر لے کر آئیں گے. جب وہ آپ پہ پریشر لے کر آئیں گے, اور یہ پھر ہماری پولیٹیکل کلاس کی اممیچورٹی ہے, شارٹ سائٹڈنس ہے, انفارچونیٹلی ان کو ہمیشہ انہی لوگوں میں سے جن کو وہ کل یا پرسوں تک مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, ذلیل کر رہے تھے, کولیبوریٹرز مل جائیں گے ٹو گیو دیئر انٹرونشن سم کائنڈ آف اے فساد, بجائے اس کے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ خود سوچیں کہ جب عمران خان اور ان کی فالنگ آؤٹ ہوئی تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پاپولیرٹی اسٹیپ ڈاؤن ورڈ سلوپ میں تھی. جب عمران خان کو نکالنے کا پلان بنا اور ان کو نکالا گیا تھرو آسٹینسبلی ڈیموکریٹک مینس, اس کا مطلب کیا تھا کہ پورے کے پورے جو ہے پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, دوز ہو ہیو بین ایٹ دی ریسیونگ اینڈ فار دا لاسٹ فیو ایئرز, انہوں نے مل جل کے جو ہے اس گورنمنٹ کو ختم کیا. اگر وہ اس موقع پہ کہتے کہ دیکھیں یہ آپ نے ان کو لانچ کیا ہے, اگر آپ ان کو ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں دین اٹس بیسکلی یور پرابلم, not our problem. We are happy to wait for the elections. Inflation is in double digits. لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, اس حکومت کو ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں. تو جب ہی الیکشن ہوگی ہم جیت جائیں گے یا بہتر پرفارم کریں گے given the situation. Maybe you would have a very different situation in the country right now. But every time
what we have seen is कि a large part of the political class collaborates with the establishment. And ये चीज़ जो है 53 से आपको नज़र आ रही है, और essentially जब तक ये चीज़ रहेगी कि आपके जो मे बी आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनका कोई प्रिजनर्स डिलेमा टाइप प्रॉब्लम है कि वो इस शॉर्ट टर्म के लिए ही सोच रहे होते हैं, बेशक उनका 40 साल का एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स जैसे कि लेट्स से नून लीग के लीडर्स का है या और लीडरशिप्स का है. They tried with Charter of Democracy and then Imran Khan happened. बिल्कुल. और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का असली टेस्ट ये होता कि जब इमरान के साथ वही होना शुरू होता जो इनके साथ हो चुका है 3-3, 4-4 दफ़ा, तो वो अपने चार्टर पे कायम रहते बजाय इसके कि उस चार्टर को खुद ही जो है रद्द करके छलांग मार लेते और चलें जी हम आपकी बी टीम बनने के लिए तैयार हैं. सो उससे क्या ज़ाहिर हुआ? ये ज़ाहिर हो गया कि आपकी कोई भी जो सियासी जमात है इंक्लूडिंग द पीटीआई, आजकल पीटीआई बड़ा जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं बिकॉज दे आर ऑन द रिसीविंग एंड नाउ. उन्हीं को आप देखें जो आज से 3 साल पहले 2 साल पहले ये लोग बातें करते थे जब ये गवर्नमेंट में थे. आप उनकी एक जो विशसनेस देखें बेसिकली, जो वो प्लेजर लेते थे बेसिकली फ्रॉम द सफरिंग ऑफ देयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स, अब उनके साथ हो रहा है तो ये अनप्रेसिडेंटेड है. एज ए हिस्टोरियन आई कीप पॉइंटिंग आउट कि भाई आपके साथ जो हो रहा है बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन of what was done to the People's Party. A very small fraction, maybe 10-15% you are experiencing what happened to the People's Party. And they experienced it, as I mentioned earlier, for a decade almost, in that sense. So you are still having it easy compared to them, but obviously ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए. सियासतदानों को elections के through अपने डिफरेंसेस और मैंडेट्स और पॉपुलैरिटी को सॉर्ट आउट करना चाहिए. अगर किसी ने जेन्युइनली कोई क्राइम कमिट किया है, बाय ऑल मींस प्रोसिक्यूट देम, बट एट द सेम टाइम उस सिलसिले को आपने सियासत को रोकने के लिए नहीं इस्तेमाल करना है. सो this is again a very unfortunate sort of situation that we face. And मैं आपको ये नहीं कि you can take it from me in writing if you would like. If tomorrow there is a patch up between the PTI and the establishment, they will be back. और जो आजकल जो है recycled लाडलाज हैं, they'll be out again. और वो चीख रहे होंगे जो आज PTI चीख रही है, और उससे 4 साल बाद सिचुएशन रिवर्स होगी तो फिर जो है वही हो रहा होगा. इनएविटेबल है ये तो. सो आई ऑनेस्टली फील रियली डिसअपॉइंटेड कि इन ऑर्डर टू हैव अ बैड डेमोक्रेसी, इवन अ बैड डेमोक्रेसी, आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्यूमेंट चाहिए पॉलिटिकल क्लास में. अफसोस की बात यह है कि कम अज़ कम मुझे पाकिस्तान की तारीख़ में ये मिनिमम लेवल ऑफ विजडम नहीं नज़र आती. ना पहले आई है, ना अभी आ रही है, ना मुझे उम्मीद है कि इस साइकिल के बाद इनमें से कोई भी जो है इतना मैच्योर होगा कि वो कहेगा कि भाई अगली दफ़ा ये साइकिल चलेगा तो हमने इंटरफेयर नहीं करना है. वी विल जस्ट बी कोट ऑन कोट न्यूट्रल. दे गेट वर्स. मुझे बेनज़ीर की जो पहली गवर्नमेंट हटाई गई थी, आई फील दैट वाज अ क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज इवन व्हेन बेनज़ीर केम बैक द सेकंड टाइम, it was a different Benazir because she was like अच्छा ठीक है इन चीज़ों में मिलिट्री को नहीं तंग करना. she was more cognizant of that. Same with Charter of Democracy. 2013 से 17 जो नवाज शरीफ था, it's a different नवाज शरीफ. Today नवाज शरीफ is like ठीक है हाइब्रिड चलाऊंगा मैं, जो शायद 2013 से 17 he would have taken a stronger stance. तो same with Imran Khan, if he comes back he'll be more in bed with the military. तो वो the chances कि वो less in bed होंगे are rare. लेकिन अगर हम पॉलिटिकल एक्यूमेन की बात करें, ये होता तो क्या होता जो आप कह रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा काउंटर फैक्चुअल से फ़ायदे नहीं होते. बट गुड थिंग्स टू नो अबाउट हिस्ट्री. इंडिया में भी थोड़ा रिविजनिज्म हो रहा है अराउंड नेहरू के
جو ایک ہندو راج ہم بنانا چاہتے تھے, آئی تھنک نہرو نے سارٹ آف وہ نہیں بنایا. بٹ واٹ ڈڈ نہرو ڈو رائٹ دیٹ وی کوڈ ہیو ڈن, which is what put India on the path to becoming the country that they are today? دیکھیں, ایک بڑی اچھی بایوگرافی ہے, کرٹیکل بایوگرافی ہے نہرو کی, مادھو گاڈبول کی. اٹس کالڈ دی گاڈ ہو فیلڈ. اینڈ وہ بیسکلی یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آلدو نہرو اکیلے نہیں تھے اپنے گورنمنٹ میں, بٹ ڈیفینیٹلی ان کی پرسنالٹی نے اور ان کے ایک ویژن نے کافی چیزیں اسٹیمپ کی ہندوستان کے اوپر. ایک تو آبویسلی بہت بڑی چیز یہ تھی کہ ایک ٹائملی کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو کمپلیٹ کرنا اور الیکشنز کا سلسلہ شروع کرنا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو سول سروس میں ایک پریشر تھا کہ ہم انٹرفیئر کریں گے ایٹ دی سینٹرل لیول, بہت سالوں تک انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا. تیسری چیز جو جوڈیشری تھی اس کو ایک آزاد انداز میں فنکشن کرنے دیا. ود ان کانگریس پارٹی ایز ویل, شاید کیونکہ ان کی خود پرسنل پوزیشن اتنی جو ہے اسٹرانگ تھی اور ان چیلنجبل تھی کافی حد تک, اسپیشلی آفٹر پٹیل پاسڈ ہوئے, وہ ایک پولیٹیکل کمپٹیشن کو ٹالریٹ کرتے تھے کہ آپس میں جو ہے جو بھی, یعنی کہ جو بھی انٹرنلی زیادہ پاپولر آدمی ہے یا لیڈر ہے وہ اوپر آ جائے. سو سم آف دیز تھنگس ہی مینیج ٹو ڈو. another critical thing of course was کہ ایک نیوٹرل, فارملی نیوٹرل پالیسی کے تھرو انہوں نے ویسٹرن بلاک سے بھی اور ایسٹرن بلاک سے بھی جو ہے دبا کے ہندوستان کے لیے اسسٹنس اور باقی چیزیں جو ہیں وہ نکلوائیں. کہ ان اے وے شاید کیونکہ ہندوستان اتنا بڑا ملک تھا تو ہی سارٹ آف encouraged this sort of competition amongst the two blocks for India's favor and other such things, formally ایک neutral policy کے through. ہم obviously یہ نہیں کر پائے. So I think there's a lot to be said in that respect. But at the same time جو ان کا ایک vision تھا of a socialist industrialized India, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ان کی جو اکنامک اسٹریٹجی تھی وہ کافی حد تک اس آؤٹ کم پہ نہیں پہنچ سکی جو شاید وہ سوچتے تھے کہ ہم ہندوستان کو تیزی سے جو ہے ایک انڈسٹریلائزڈ ملک جو ہے بنا سکیں گے. اور آبویسلی جو انہوں نے ایک اسپیس کریٹ کی, پولیٹیکل اسپیس, اور یہ جو ہے کلچر الاؤ کیا کہ جو اپوزیشن جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتی ہے جیسے ہی وہ چاہے. تو اس زمانے میں ان کو یہ فکر یہ تھی کہ اگر ہندوستان میں جمہوریت نہیں ہونے دیں گے تو دیر از اے گریو تھریٹ کہ یہاں پر ایک شاید وائلنٹ ریولیوشن ٹائپ آ سکے, اسپیشلی کمیونزم یا اس طرح کی چیز. واٹ ہی perhaps failed to foresee was کہ اگر ہندوستانی ریاست کرونکلی انڈر پرفارم کرے بہت سارے انڈیکیٹرز پہ اور جمہوریت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے, تو اسی جمہوریت کے تھرو ایسی قوتیں اوپر آ سکیں گی جو بیسکلی اس جمہوریت کو ایز اے مینز ایکسیپٹ کرتی ہیں, بٹ الٹیمیٹلی ان کا اینڈ یہ ہے کہ وہ اس کو ختم کر کے کچھ اور اس کی جگہ پر لے کر آنا چاہتی ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف تھنگز دیٹ ہی ڈڈ رائٹ. آبویسلی نو لیڈر, یعنی کہ یہ کوئی میتھمیٹکس کا پرچہ تو نہیں ہوتا ملک اتنا بڑا کمپلیکس چلانا کہ 2+2=4. بٹ کرٹیکلی دی فیکٹ از دیٹ ایون ٹوڈے فارملی انڈیا ریمینز اے سیکولر ریپبلک. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید ایک انفارمل لیول پہ چینج ہو گئی ہیں کہ ان کا جو پولیٹیکل کلاس کا ایک کلچر ہے وہ کافی حد تک چینج ہوا ہے. جو ان کی ایک سوشو اکنامک پروفائل تھی ہندوستان کی, وہ
بہت ہی ڈینجرسلی امبیلنسڈ ہو گئی ہے بیکاز آف انیکوالٹی. نہرووین سوشلزم کے بڑے پرابلمس تھے, بٹ ایک جو اس میں اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ 1947 سے لے کر کوئی ارلی مڈ 80s تک جو انکم انیکوالٹی تھی ہندوستان میں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. اور 1992 میں جب انہوں نے اکانومی وہ اوپن کی, اس کے بعد سے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی ہے, اینڈ ناؤ اٹ ہیز ریچڈ اے پوائنٹ ویئر اٹ از پرہیپس ایون ورس دین دی کولونیل پیریڈ. تو وہ جو سو کالڈ بلین ایئر راج ہے وہ پھر ہندو رائٹ ونگ کو جنرسلی پیٹرنائز بھی کرتا ہے, اور یو کین گیٹ دا فیلنگ کہ انڈیا از اسٹل اے ڈیموکریسی بٹ اٹس گیٹنگ ہالوڈ آؤٹ, کہ اس کی وہ جو ایک میننگ ہے وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے. سو یہ بھی ایک چیز ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ آبویسلی فرام دی پاکستانی اینگل نہرو واز این اینٹیگنسٹ, کشمیر ایشو, other problems that in a way he helped create still, bedeviled relations between the two countries. But internally, I would maybe rate him higher than perhaps any Indian Prime Minister since. So, Nehru was able to leverage India's position, India's history. تو کچھ چیزیں شاید ہمارے لیے ایپلیکیبل نہ ہوں. ابھی آپ ساؤتھ امریکہ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, پوسٹ کلونیل ایکسپیرینسز سے کیا کچھ چیزیں ہیں؟ اگر میری نالج کم ہے تو میں کنٹری اسپیسیفک ہو کے نہیں پوچھ سکتا, لیکن آپ کنٹری اسپیسیفک ہو کے ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں, کیا کیا کچھ چیزیں ہیں وچ یو آر لائک وی کوڈ ہیو پک دیٹ, وی کوڈ ہیو ڈن دیٹ, اینڈ وی اور دیز آر تھنگز وی کین اسٹل ڈو. دیکھیں, ایک تو جو چیز جو ایکچولی میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹرانزیشن ہے فرام کالونی ٹو انڈیپینڈنس, اس کے جو پہلے 4-5-6 سال ہوتے ہیں وہ جو ایک پیٹرن اسٹیبلش کرتے ہیں, اگر وہ پیٹرن جو ہے اچھا ہو جائے یا بہتر ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کا ایک انرشیا ہوتا ہے جو آگے بہت دیر تک چلتا رہتا ہے. سو ون فار ایگزامپل بگ ڈفرنس بٹوین لیٹس سے برازیل اینڈ میکسیکو از دیٹ برازیل میں انہی کی جو بیسکلی رولنگ ڈائنیسٹی تھی جو پورچوگل میں بھی تھی, انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے انڈیپینڈنس کے لیے, اور جو پورچوگل کے بادشاہ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی یہاں پر جب اگر یہ چیز تم دیکھتے ہو کہ یہ زیادہ بڑھے گی تو تم اس کے لیڈر بن جاؤ, ڈونٹ فائٹ اٹ. اینڈ دیٹس واٹ ایکچولی ہیپنڈ. تو برازیل میں آفٹر انڈیپینڈنس ایک ٹرانزیشن ہوئی ٹو اے کانسٹیٹیوشنل مونارکی, اور اس کانسٹیٹیوشنل مونارکی میں یہ تھا کہ جو ایمپرر تھا, بادشاہ تھا, اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ گورنمنٹ کو اپوائنٹ کرے یا ڈسمس کرے, جس کو وہ برازیلینز بولتے تھے دا ماڈریٹنگ پاور. سو نتیجہ یہ تھا کہ وہاں پر حالانکہ لمیٹڈ فرینچائز تھی تو ایوری فیو ایئرز دی ایمپرر وڈ اپوائنٹ اے نیو کیبنٹ اینڈ کال فار دی فریش الیکشنز. ان الیکشنز میں گڑبڑ بھی ہوتی تھی, کافی ایشوز تھے, بٹ ان الیکشنز میں لوکل ایلیٹس کا بائن تھا. رزلٹ واز کہ اس سسٹم کو, اینڈ مور امپورٹنٹلی برازیل جو ہے اٹ از بگر دین دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ان ٹرمز آف ٹیریٹری, اٹ از مور کمپلیکس ایز ویل ان ٹرمز آف اٹس ڈیموگرافی اینڈ جیوگرافی. نتیجہ یہ تھا کہ ایک سینس آف یونٹی پیدا ہونا شروع ہوئی بٹوین دا ریجنز اینڈ دی federal level and the central level. So through this exercise جو local elites تھے وہ central elite کے ساتھ انٹیگریٹ ہو گئے. میکسیکو میں اس کا الٹ ہوا. میکسیکو میں یہ ہوا کہ جو بیسکلی اسپینش اوریجن ایلیٹس تھے وہ چاہتے تھے کہ ملک میں ایبسلیوٹ مونارکی ہو, اور ہم یہ جو باقی لوکل لوگ ہیں ان کو فارغ کر کے ہم ان کے اوپر راج کریں گے. انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی,
ملٹری ڈکٹیٹرشپ اسٹیبلش کی, امپیریل گورنمنٹ دوبارہ اسٹیبلش کی آزادی کے بعد, وہاں پر بغاوت شروع ہوئی, اور جو میکسیکو کی جو سول وارز اور انسٹیبلٹیز اور وہ ہیں, ایسی جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل, جو ان کی آخری سول وار ہے جو 1921 میں ختم ہوئی, اس میں کوئی جو ہے 1.5 کروڑ کی آبادی میں سے کوئی 10% لوگ مارے گئے, اور اٹ وازنٹ دی اونلی سچ سول وار ان دیئر ہسٹری. تو وہ انسیٹل ہو گئے, ٹوٹلی انسیٹل ہو گیا. سو آئی ہیو آلویز فیلٹ کہ لک, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے جو آ رہی ہے آفٹر انڈیپینڈنس, دے ہیو ویری کانسیکوینشل ڈیسیژنس ٹو میک. ان سم ویز برازیل از اے لاٹ لائک انڈیا, کہ ان کی جو ایلیٹس تھیں انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہونی چاہیے. ایبسلیوٹ مونارکی ہے آبویسلی, پہلے کلونیل راج ہے پورچوگل کا, اس کے اوپر وائس رائے شائس رائے اس طرح کی اسٹرکچر بنا ہوا ہے. ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو اے کانسٹیٹیوشنل مونارکی, اور اس کانسٹیٹیوشنل مونارکی میں الیکشنز بھی ہوں گی, آبویسلی کانسٹیٹیوشن بھی ہوگی, رائٹس بھی ہوگی, پارٹیز بھی ہوگی, لوکل ایلیٹس کو بھی جو ہے بائن ہو جائے گا, اور اس نظام کو ہم آہستہ آہستہ جو ہے چلاتے جائیں گے. سو دیٹ گیوز یو two colonies basically, Portugal and Mexico, that become independent at around the same time but have dramatically different internal trajectories. That Brazil is remarkably stable, Mexico is violently and remarkably unstable for a long time. And you cannot really make the argument کہ Portugal اور اسپین کے کلونیل امپائرز میں کوئی خاص فرق تھا. انفیکٹ ان کا جو انسٹیٹیوشنل ڈیزائن تھا وہ ملتا جلتا تھا, کہ جو پورچوگیز کلونیل ایڈمنسٹریشن تھی وہ اسپین کے ایڈمنسٹریشن پہ ماڈل تھی. سو دے ہیڈ اے ویری سملر سارٹ آف انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ, دا ٹو آئیبیرین امپائرز. سو اس طرح سے بھی جو ہے دیر از اے ویری انٹرسٹنگ سملیرٹی بٹوین اسپینش امپائر اینڈ پورچوگیز امپائر اینڈ when British India breaks up into India and Pakistan. So it's fascinating, but more importantly میں اس سے کافی چیزیں نئی بھی سیکھ رہا ہوں, کہ یہ جو کام جو ہے جب ہم باتیں کرتے ہیں پوسٹ کلونیلزم کی یا ایک نیا جو ہے نیشن اسٹیٹ بنانے کی, یہ کتنا مشکل کام ہے, اور ہمیں شاید جو ہے ان کی تاریخ دیکھ کر we can maybe learn a lot rather than simply thinking in terms of the Anglosphere, جو شاید جو آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ہماری جو ایک لیٹس سے میٹا ہسٹوریکل امیجنیشن ہے, اس میں جان لاک ہیز اے ویری امپورٹنٹ پلیس, بٹ مے بی جان لاک شوڈ ناٹ ہیو دیٹ امپورٹنٹ اے پلیس. مے بی وی شوڈ بی اسٹڈیئنگ پیدرو II آف برازیل ایز اے کانسٹیٹیوشنل مونارک اینڈ سینگ کہ بھائی یہ ان کے حالات ہم سے ملتے جلتے تھے, یہ انہوں نے کچھ چیزیں ٹھیک کر لیں, ہم بھی شاید چلیں, ان سے نہیں سیکھ سکتے بٹ ان سے تو ہم سیکھ سکتے ہیں. اس میں میکسیکو اور برازیل کی ڈائیورجنٹ ڈیسٹنیز میں ایک فیکٹر امریکہ نہیں ہے, کہ آدھی زمین میکسیکو کی تو امریکہ نے کھا لی. دیکھیں جو میکسیکو کی جو یعنی کہ زمین ان سے علیحدہ جو ہوئی تھی, اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ 1836 میں میکسیکو میں دوبارہ سے ایک ڈکٹیٹر آ گیا اور اس نے ایک نئی کانسٹیٹیوشن امپوز کر دی. اس نئی کانسٹیٹیوشن نے جو یہ آؤٹر لائنگ ریجنز تھے ان کی اٹانومی ختم کر دی. سو وہاں پر جب ٹیکسس میں ریبیلین ہوا اور پھر وہاں پہ جنگ ہوئی, دیز ریجنز دے ور ایزیلی ٹیکن اوے فرام دی میکسیکنز بائی دی امیریکنز. دوسری چیز یہ تھی کہ میکسیکو کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اپنی یہ ایکسٹینڈڈ ٹیریٹریز کو اتنا برا طریقے سے مس مینیج کیا کہ وہاں پر سیویئر انسیکیورٹی پیدا ہو گئی تھی. بیسکلی واٹ ہیڈ ہیپن واز کہ میکسیکن آرمی ہیڈ ٹیکن اوور دی پولیٹیکل سسٹم. بجائے اس کے کہ وہ وہاں پر جا کر اپنا کام کرے اور ڈیفینڈ کرے,
اور لا اینڈ آرڈر اور باقی چیزیں مینٹین کرے جو اسپینش راج کرتا تھا، وہ میکسیکو سٹی کے یعنی کہ لٹرلی حساب ہی ہوتا تھا کہ اگر آپ جنرل ہیں میں جنرل ہوں، ہم دونوں نے اپنی فوج کو میکسیکو سٹی کے قریب بٹھایا ہوا ہے اور ہم اس موقع کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر کے اپنے کسی بندے کو یا خود جو ہے بادشاہ بن جائیں گے. ان کا بنگلہ دیش تھا ٹیکسس، انہوں نے جنرل ٹاکو خان بھیج دیا ہوگا in a manner of speaking. ٹکا کی جگہ ان And کا تو the ٹاکو خان Americans ہوگا نا. made peri chicken out of him when the time came. اس میں کلچرل کانشیسنیس آف ڈی کالونائزیشن ضروری ہے، بیکاز آئی فیل لائک ان دا انڈین کنسیپشن آف دی آئیڈیا آف انڈیا ڈی کالونائزیشن از اے فیکٹر. دا برٹش آر مے بی دا پرائمری اینیمی. ایک دکھ ہوگا کہ چاہے مسلمانوں نے پاکستان بنا دیا، بٹ یہ primacy of Muslims being the enemy is a recent conception in the mass consciousness of India, whereas the British were the primary enemy during the Indian freedom movement. Whereas for Pakistan, ہماری conception of Pakistan ہے وہ ایک ڈی کلونیل کنسیپشن اتنی زیادہ نہیں رہی ہے کہ ہندو راج کا جو فیئر ہے اس میں ہم نے پاکستان بنانا تھا. whereas maybe in the South American experience there is that idea of the bad colonials and rising up against them and creating your own identity. How important of a factor is that? دیکھیں, I actually see both Indian mainstream nationalism and Muslim nationalism as being a response to the crisis of British imperial succession. کہ انگریزوں کا جو راج ہے اسپیشلی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد وہ وزبلی کمزور ہو جاتا ہے، اور فرسٹ ورلڈ وار کے دوران مسلم لیگ اینڈ انڈین نیشنل کانگریس دے اگری آن واٹ وی وڈ کال اے منیمم پروگرام جو لکھنؤ پیکٹ ہے. اور اس پروگرام کا بیسکلی یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کے لیے سیلف رول چاہیے، اور اس سیلف رول کو اچیو کرنے کے لیے تمام کمیونٹیز مل کر کام کریں گی. اور ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ایز اے بیسک پرنسپل جو مائنورٹیز ہیں ان کو سیف گارڈز اور اوور ریپرزنٹیشن دی جائے گی تاکہ یہ ایشو جو ہے سیٹل ہو جائے. آئی وڈ بیسکلی آرگیو کہ جب انڈین نیشنل کانگریس نے اسپیشلی 1928 ریفرنس دی نہرو رپورٹ لکھنؤ پیکٹ کو ریپیوڈیٹ کر دیا، تو یہ جو ایک جوائنٹ اگریمنٹ تھی اف یو ول وہ پھر ختم ہو گئی. اور جو مسلمان لیڈرز تھے ایونچولی انڈر دا مسلم لیگ بینر لیڈ بائی جناح، دے ڈیسائیڈڈ کہ لک دی راج از آن اٹس وے آؤٹ. ہمارے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس راج کے ختم ہونے سے پہلے دوبارہ سے کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کمپیکٹ ہو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1928 کے بعد جو بھی کانسٹیٹیوشنل کمپیکٹ کی چانسز بنتے ہیں، whether it is round table conferences, whether it is cabinet mission, whether it is Cripps mission, ultimately it is the Congress, not the Muslim League, that is the obstacle. So اگر مسلم لیگ نے یہ پوزیشن لی اینڈ یو آر رائٹ کہ اس طرح سے ان کا اینٹی راج ایجنڈا نہیں تھا ڈیورنگ دی لاسٹ ڈیکیڈز آف دی راج. ان کا بیسکلی فوکس یہ تھا کہ جب یہ راج ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا چیز ہوگی. سو ان اے وے دا مسلم لیگ واز آلسو یوزنگ the weight of the Congress to extract concessions from the British as well for what it saw to be the Muslim interest. You can agree or disagree with that politics. At another level, of course, جو Muslim leaderships تھی اور جو Indian leadership تھی in the Congress or the Muslim League، وہ دونوں اسی جو ہے westernized elite کا حصہ تھیں. So they maybe had a lot more in common with each other than they may have had with their own people in that respect. Or in some ways you can even argue کہ ہندوستان میں جو جمہوریت کا اسٹیبلائز ہونا ہے وہ بیسکلی کولونیلزم سے جو کچھ انسٹیٹیوشنل پریکٹسز تھے اور کنفیگریشنز تھی ان کی کنٹینیوٹی کے بیسس پر یہ چیزیں انڈین لیڈرز نے بلڈ کیں.
اور پاکستان میں وہ جو کنٹینیوٹی تھی وہ ہم نے کافی جلدی جو ہے ڈسرپٹ کر دی, اور اس ڈسرپشن کے بیسس پر کیا ہوا کہ آپ کا سسٹم جو ہے اٹ بیسکلی ریپڈلی بیکیم سم کائنڈ آف سیمی انڈیجنس ڈکٹیٹرشپ بائی دیز initially civil servants and military officers that then came to power. But it's very interesting in that respect. لوگوں کے بھی کچھ سوال تھے بٹ ساؤتھ امریکہ کے کیونکہ ذکر ہو رہا تھا, واٹ ڈو یو فیل کیوبا ہیز ڈن رائٹ؟ چھوٹا سا ملک ہے, اتنا امریکہ نے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی, دنیا بھر میں ڈاکٹرز بھی بھیج رہا ہے, واٹ آر دے ڈوئنگ رائٹ اور واٹ ہیو دے ڈن رائٹ؟ I think کہ basically if you look at Cuba's per capita income, it's a middle income country. It's not a wealthy country by any metric. But اس ملک میں اتنی ایکوالٹی ہے اور اتنا فوکس رہا ہے آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کہ ناٹ وتھسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ آئی مین دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ آل ٹوگیدر, کہ دی گورنمنٹ ہیز ایکچولی ڈلیورڈ میننگ فل امپروومنٹ ان دی لائفز آف آئی وڈ سے پریکٹیکلی آل کیوبنس ایکسیپٹ فار جو انقلاب سے پہلے ایک چھوٹی سی پلانٹر ایلیٹ تھی جو امریکنوں کے ساتھ جو ہے ملی ہوئی تھی. تو اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے, بے شک وہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہو یا جو بھی ہو, اگر وہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے لوگوں کے حالات کو بہتر کرے, it will acquire legitimacy, it will acquire a sense of stability. Another thing which at least I have felt, though I may be wrong about this, وہ یہ ہے کہ کیوبا کا جو انٹرنیشنل پروفائل ہے وہ ایکچولی از دی envy of other South American countries. There are much bigger, wealthier South American countries. I would even, include Mexico in this, or maybe even Brazil in this, جو اس طرح سے not just rhetorically but practically stand نہیں لے پاتے مختلف ایشوز کے اوپر. اور اسٹینڈ آپ اس طرح سے صرف تب لے پاتے ہیں جب آپ انٹرنلی انسیکیور نہ ہو کسی لیول پہ. سو آئی تھنک دیٹ ہیز آلسو بین اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان دس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو کم از کم کولڈ وار کا پیریڈ تھا اس میں کیوبا کو کافی ہیلپ بھی ملتی تھی سوویت یونین سے, مگر اس کے بعد بھی دیو مینیج ٹو اسٹے الائیو. وی شوڈ آلسو بی اویئر آف دی فیکٹ کہ کیوبا کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ وہ اپنا اگلا ٹرانزیشن آف لیڈرشپ پیسفلی مینیج کرے, بینگ بیسکلی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ, اینڈ اس پارٹی کے اندر ان اے سینس ایک ہی خاندان کا ہی جو ہے چل رہا ہے آگے. سو یہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں وچ آر ویری ڈینجرس اینڈ مے بی شوڈ ہیو بیسٹ بین اوائڈیڈ. I think Vietnam, Bangladesh are examples who have developed without a lot of communist assistance. Hypothetical سا سوال ہوگا, لیکن کوئی ملک ہے جہاں ایلیٹ نے امریکہ سے کلوڈ کیا اور پھر ان کی ماسز have benefited? South Korea maybe? I would argue South Korea, Taiwan, you might even include Singapore in it, in that sense. So small strategic hubs. جپین پوسٹ 45, although جپین اتنا اچھا ایگزامپل نہیں ہے بیکاز وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہارنے سے پہلے ایک آلریڈی ٹاپ 7 گریٹ پاور تھا, انڈسٹریل سپر پاور تھا. سو ان دیٹ سینس ملٹری ڈیفیٹ تو ہوئی ان کی امریکنوں کے ہاتھ, بٹ دی امیریکنز آر ناٹ رسپانسبل فار انڈسٹریلائزنگ اور ہیلپنگ اے لوکل ایلیٹ انڈسٹریلائز اس حساب سے. بٹ آف کورس بہت سارے ملک ہیں, ایجپٹ کا اگر آپ دیکھ لیں, جن کو بہت ہیلپ ملتی ہے امریکہ سے, ایڈ ملتی ہے, لونز ملتے ہیں, باقی چیزیں ملتی ہیں, مگر ان کی اکنامک پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. اور آپ کو اس طرح کے بھی بہت سارے ملک مل جائیں گے جہاں پر ان کو اکنامک اسسٹنس نہیں ملتی ہے ویسٹ کی, اور وہ جو ہے ٹھیک کر رہے ہیں, بہتر کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. سو اس سے پھر جو ہے لیسن کیا سامنے آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ ایڈ کا ہونا یا نہ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی لیڈرشپ میں
ڈیولپ کرنے کی سوچ ہے، ماڈرنائزیشن کرنے کی سوچ ہے اور ڈسپلن ہے، اس کو ایڈ ہیلپ کر سکتا ہے، بٹ ایڈ بائی اٹ سیلف آپ کو ڈیولپ جو ہے نہیں کرے گا. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جی ہمیں کوئی آ کر جو ہے چیزیں لگا دے یا پیسے دے دے یا قرضہ دے دے یا ہمارے ایکسچینج بڑھ جائیں گے، ان چیزوں سے آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. بے شک شاید کچھ دیر تک آپ افلوٹ رہ سکیں. سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ لیسن. اور اس ماڈرنائزیشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اے کویسچن آف کہ جی آپ کی اکانومی یا جی ڈی پی کو گرو کرنا چاہیے. اٹ از آلسو اے کویسچن کہ کیا آپ اپنے لوگوں کو جو ڈینگ شاؤپنگ بولتا تھا سبسٹینٹیو رائٹس دے رہے ہیں، ان دا سینس کہ آر یو گیونگ دیم ہیلتھ، آر یو گیونگ دیم ایجوکیشن، آر یو گیونگ دیم امپلائمنٹ، آر یو گیونگ دیم ہاؤسنگ. یعنی کہ کیا آپ ان کو اکوپ کر رہے ہیں کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کر سکیں. اگر آپ ان کو اکوپ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں، تو پھر بے شک آپ کے ملک میں جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا جو بھی ہو، یو آر گوئنگ ٹو بی ان بیڈ شیپ، بیکاز آپ کی انڈر لائنگ کمپیٹیونیس، پروڈکٹیوٹی، باقی ساری چیزیں جو ہیں ریلیٹیو ٹرمز میں یا ایون ایبسولیوٹ ٹرمز میں باقیوں سے جو ہے بری ہوں گی. لیکن پیراڈاکسکلی اب تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈ لینا زیادہ نقصان دے رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہم جو ایک ایڈ ڈپینڈنٹ ملک بنا دیا ہے، کبھی ہم نے فوکس ہی نہیں کیا کہ ایکسپورٹس کریں. 10 منٹ میں اگلی گیسٹ آ جائیں گی، تو لیٹس جسٹ رن تھرو دیز کویشچنس. سوال تو یہ ہے، واٹ یو ریئلی ٹیچ ان یور کلاسز دا ہسٹری اور یور اوپینین آن ہسٹری. بٹ اس کا میں ایک ایبسٹریکٹ کر کے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اکثر پاپولر اوپینین اگر آپ نہ کتابیں پڑھیں، اگر آپ ایکچولی ڈونٹ ڈو دا ایفرٹ، تو ایک لیزی اوپینین آتا ہے کہ سب کی ہسٹری الگ ہوتی ہے. سب کا ہسٹری کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو الگ آئے گا، اس کو پڑھیں گے الگ آئے گا. تو ہسٹری کو اتنا امپورٹنٹ نہیں کرتی. ہسٹری از جسٹ ڈپینڈنگ آن ہوز ہسٹری یو آر ریڈنگ. I think the goal of any history program, and personally I feel I have probably failed in achieving this goal, وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ہسٹری نہ سکھائیں، آپ سمپلی ان کو اتنا ایکسپوز کر دیں ٹو ڈفرینٹ آئیڈیاز، ڈفرینٹ نیریٹیو، ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز، کہ وہ خود اپنے مرضی سے جو ہے مزید پڑھنا شروع کریں. کیونکہ ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو کوئی ٹیکنیکل اسکل کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی جو ہے تاریخ پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، لکھ بھی سکتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ اے PhD ان ہسٹری ٹو بی اے ہسٹورین. اینی باڈی کین بی اے ہسٹورین. سو ان دیٹ ریسپیکٹ دی گول از کہ آپ خود کیوریس ہوں اور خود جو ہے سیکھیں اور خود جو ہے جا کر جو ہے پڑھیں. اور ایک چیز جو آئی ہیو آلویز فیلٹ کہ ہمارے پاس QAU میں اسپیشلی مے بی ان ادر یونیورسٹیز ایز ویل، بگ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پبلک سیکٹر اسٹریم سے میجورٹی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کو پرائمری سیکنڈری لیول پہ کسی نے جو ہے اس کام پہ نہیں لگایا کہ آپ خود سیکھیں، خود جو ہے آتھرز، کتابیں جو ہے، اینڈ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ایون ناؤ ان دا ریٹن ٹیکسٹ. آپ کو اچھے یعنی کہ جو ہے آڈیو بکس بھی مل سکتی ہیں، ہر چیز اب آپ کو مل سکتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. سو فار اسٹوڈنٹس ایز ویل کہ آئی مین آئی ہیو ٹرائیڈ ایوری تھنگ ٹو انکلکیٹ اے ریڈنگ ہیبٹ. اینڈ مجھے ہمیشہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ویدر آئی ایم ٹیچنگ PhD اور MPhil اور BS، ایٹ دی اینڈ آف دا سیمسٹر آئی بیسکلی فیل دیٹ آئی فیلڈ ٹو ایکچولی ٹریگر دیٹ ہیبٹ ان انف پیپل. ہمارے ہاں جو ایکیڈیمک کلچر ہے وہ اسینشلی ریزلٹس اورینٹیڈ ہے. ریزلٹس دو قسم کے، ایک نمبر اچھے آنے چاہیے، ٹھیک، دوسرا کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ڈگری آ جانی چاہیے جس کے بیسس پر وی شوڈ گیٹ امپلائمنٹ. اینڈ دے آر بوتھ لیجیٹمیٹ کنسرنس. بٹ دا پرابلم از کہ اگر ان نمبروں کے پیچھے کوئی ایکچوئل لرننگ نہیں ہے اور اس ڈگری کے پیچھے کوئی ایکچوئل گروتھ نہیں ہے، تو
یونیورسٹی سے آپ 4 سال گزار کے یا اس سے زیادہ گزار کے یو کین ڈیفینیٹلی واک آؤٹ آف دی یونیورسٹی ود ویری ہائی مارکس اینڈ نائس ڈگری پیس آف پیپر. بٹ جب آپ کمپیٹ کریں گے کسی اور کے ساتھ جس نے ایکچولی کچھ لرننگ اور گروتھ کی ہے, تو اٹ ول ٹیک 2 minutes ان این انٹرویو ٹو فگر آؤٹ فار اینی پروسپیکٹیو امپلائر کہ جی آپ جو ہے کتنا جو ہے ایکچولی اس جو ہے تعلیم سے جو ہے سیکھ چکے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے بگ چیلنج فار اس. Why has history as a subject been gradually obsolete from our mainstream education in Pakistan? Is there any evidence that it was a conscious effort? I mean, ایوب خان نے بڑے deliberately ہٹایا تھا ہسٹری کا سبجیکٹ. ویل دیکھیں, ہمارے ہاں جو ایک بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہسٹری کو پاکستان اسٹڈیز سے کنفلیٹ کر دیا. تو جو ایک آئیڈیا تھا پرانے زمانے میں کہ جی ایک جنرل ہسٹری پڑھانی چاہیے اسٹوڈنٹس کو, کہ ان کو ہندوستان کی بھی ہسٹری آنی چاہیے, ان کو وہ یورپ کی بھی ہسٹری آنی چاہیے, ان کو باقی دنیا کی بھی آنی چاہیے, اور آبویسلی مسلمانوں کی بھی آنی چاہیے, ساؤتھ ایشیا کی بھی آنی چاہیے. وہ ہم نے ریپلیس کر دیا وتھ پاکستان اسٹڈیز ایٹ دی اسینشلی کریکولم لیول, اسکول لیول. جنرل ہسٹری ایز اے سبجیکٹ ہم نے چھوڑ دیا. سو ون آف دا تھنگز دیٹ وی آفن ریئلائز از کہ جب ہمارے پاس ایون یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ ان کی جو ایک بیسک ورکنگ نالج ہونی چاہیے اباؤٹ دی پاسٹ, اباؤٹ دا ورلڈ, وہ بہت ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. اینڈ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بعد میں جا کر شاید زیادہ احساس ہو, بٹ وائل یو آر اے اسٹوڈنٹ یو آر ناٹ اویئر آف اٹ بیکاز یو نیور ہیڈ دیٹ ارلیئر ایکسپوجر. سو ویو ڈن آور سیلوز ویری گریٹ ڈسروس. کل کسی نے مجھے کسی ٹویٹ میں ٹیگ کیا ہوا تھا کہ ہائر ایجوکیشن پاکستان اسٹڈیز ہٹا رہی ہے, شہزاد ٹیک اے اسٹینڈ. I said, do you want me to take a stand for it? Because یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جس طرح پاکستان اسٹڈیز آپ پڑھا رہے ہیں, جو کریکولم ہے وہ نہ ہی پڑھائیں تو بہتر ہے. دیکھیں اگین یونیورسٹیز کے پاس کم از کم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اسٹڈیز کے اندر کیونکہ سیمسٹر سسٹمز ہوتے ہیں تو آپ کافی چیزیں اور بھی لے کر آ سکتے ہیں. بٹ فنڈامنٹلی جو وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, دیٹ از سم تھنگ وچ ایٹ لیسٹ آئی ہیو آلویز فیلٹ probably does more harm than good in the long run. I mean, مجھے یاد ہے کہ میں گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوا ہوں, تو پاکستان اسٹڈیز میں ہماری جو اس گریجویٹ ایجوکیشن میں جو ایک کمپلسری ٹیکسٹ بک تھی وہ I mean literally جو ہے it was hilarious. It didn't really explain anything. So یہ بھی ایک بیسک چیز ہے کہ اگر پاکستان اسٹڈی سے یو آر اسینشلی ویسٹنگ اسٹوڈنٹس ٹائم, یو ناٹ ایکچولی ٹیچنگ دیم اباؤٹ پاکستان. یعنی کہ یا تو پاکستان اسٹڈیز میں آپ جو ہے پاکستان کی جیوگرفی, ہسٹری, پالیٹکس, کلچر, ساری چیزوں کی, یعنی کہ یو ٹرن اٹ انٹو اے پاکستان ہسٹری ماڈیول, دین perhaps it would be useful. But otherwise, the way that we've constructed it, it's not. But I mean, I think there are many people who feel differently and who think, you know, we should keep it. Being a student of Pakistan studies, this question irritates me. Why does our syllabus emphasize invaders, like Ghaznavi in Pakistani education, as opposed to highlighting Sufism, promotes coexistence, contributes to fostering an extremist mindset and a sense of insecurity amongst minorities? اچھا, آئی تھنک اس کے بیسس پر ایک دیر از اے اسپیسیفک ریزن فار اٹ. جو مسلم لیگ کا نیریٹو تھا لیڈنگ اپ ٹو انڈیپینڈنس, وہ بیسکلی یہ تھا کہ انگریزوں نے ہم سے مراد مسلمانوں سے اس خطے کی حکومت چھینی ہے, اور جب یہ جا رہے ہیں یہاں سے تو ان کو کم از کم مسلمانوں کو واپس حکومت دے دینی چاہیے ان علاقوں میں جہاں پر ان کی اکثریت ہے. سو ان اے وے جو مسلم نیشنلزم ہے اٹ از اے کائنڈ آف امپیریل نیشنلزم, جہاں پر جو لوکل مسلمان ہیں جو مغلوں کے یا ترکوں کے یا افغانوں کے سبجیکٹس ہی ہوتے تھے,
اور ان کو مورلس اسی طرح ڈیل کیا جاتا تھا جیسے کہ باقی سبجیکٹ کے ساتھ وہ ریاستیں بیہیو کرتی تھیں. ہم نے بیسکلی اپنے آپ کو اس ٹرکو پرشین رولنگ ایلیٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا اور کہا کہ جی یہ جو ہے ہماری حکومت تھی. سو وین وی فریز دی ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا وی فریز اٹ ایز مسلم رول ان ساؤتھ ایشیا. اور آبویسلی وہ ایک لحاظ سے مسلم رول تھی ان دا سینس دیٹ دا رولرز ور مسلمس اینڈ وی آر میجورٹی مسلمز ان پاکستان. بٹ یو کی ناٹ سیریسلی آرگیو کہ جو مغل ایلیٹ تھی ان کا کوئی خاص جو ہے رشتہ تھا ود دی لوکل مسلمز آن دی بیسس آف دیئر سمپلی بینگ مسلمز. So in a way what we have done is we have communalized the imperial states that preceded the British rule. Why were you advancing Jamaat-e-Islami's cause in Quaid-e-Azam University by punishing innocent students? I am not aware of having punished any innocent student. میں کسی بھی یونیورسٹی کی ڈیسیجن میکنگ باڈی کا حصہ نہیں ہوں, نہ ڈسپلن کمیٹی کا نہ کسی بھی چیز کا. میری ایک رائے ہے جو میں براڈ کاسٹ بھی کرتا رہتا ہوں ٹویٹر کے اوپر, دیٹس دی اونلی پلیٹ فارم آئی ہیو ریئلی. اینڈ جو یہ ایشو ہے, فار ایگزامپل جب ہمارے پاس لاسٹ ٹائم بیسکلی ریس رائٹس ہوئے تھے بٹوین ٹو کمیونٹیز, تو وہ اتنے وائلنٹ تھے اور اتنے وشز تھے کہ میں نے کافی دفعہ یہ کہا کہ ریسزم کا جو ہے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کیمپس پر. تو اگر آپ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ از پرفیکٹلی لیجیٹمیٹ انٹرپریٹیشن فرام یور پرسپیکٹیو. نے بھی لکھا, آئی ڈونٹ نو اف اٹس دی سیم تھنگ, that you supported the securitization of the campus which favored the Barakahu bypass. You were against the bypass. In fact, I am in court against the bypass still. I have 2 cases going on. So that's of course a lot of fun in its own way. Obviously we lost at the high court level جو ہماری انیشیل چیز ہے. تو ایک ہماری انٹر کورٹ اپیل پینڈنگ ہے جو ابھی تک جو ہے سنی نہیں گئی ہے, اور ایک ہماری جو ہے اور اپیل ہے اگینسٹ سی ڈی ایز اپیل وچ از آلسو پینڈنگ ان دی ہائی کورٹ. بٹ یہ جو دونوں کیسز میں لڑ رہا ہوں, آئی ایم فائٹنگ دیم ان مائی پرسنل کیپیسٹی. There is no institutional support or collective support from the university for either of this. I've forgotten the exact details, but I think اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وائلنس ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, لائک جماعتی وائلنس ہو رہا ہے, جو کاؤنسلز ہوتے ہیں, پنجاب کاؤنسل, بلوچ کاؤنسل, وہ اننیسیسریلی وہ ولنائز ہو جاتے ہیں. تو وہ کچھ ان کے کچھ توڑے, کچھ بلڈوز کیے گئے تھے نا ان کے ویئر دے ور لیونگ ان قائد اعظم یونیورسٹی. No, actually, if I recall correctly, back in February of this year, one of the councils attacked the other council in strength. اس سے کچھ ہفتے پہلے اس دوسرے کاؤنسل کے لوگوں نے جو ہے اس دوسرے کاؤنسل کے جو ہے کسی بندے کے ساتھ جو ہے مارکوٹائی کی تھی, اور اس کے پیچھے کوئی مائنر سا ڈسپیوٹ تھا. اٹ وازنٹ ایکچولی دیٹ سیریس, اینڈ وہ اتنا بلو اپ ہو گیا کہ فل فلیج جو ہے کیمپس کے اوپر ایک نیئرلی سارٹ آف بیٹل زون بن گیا تھا بٹوین دیز 2 کاؤنسلس. میں جان بوجھ کے کسی ایتھنیسٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دیر آل اسٹوڈنٹس, دیر آل ایکول. اگر ایک دوسرے کے خلاف وائلنس کرتے ہیں تو اٹ از دی وائلنس دیٹ نیڈس ٹو بی کنڈیمڈ, ناٹ اینی انڈرلائنگ آئیڈینٹی دیٹ somebody may have or not have. وہی بات ہے کہ 9th میں ہوا, چلیں غلط ہوا, اس کی وجہ سے پارٹی کو ڈسبینڈ نہیں کر دینا چاہیے. تو اگر ان کے کوارٹرز یا کچھ توڑے گئے تھے بیکاز سم پیپل فرام دوز کاؤنسلز کمیٹیڈ وائلنس, آئی تھنک دیٹس انایکسیپٹیبل فرام دی یونیورسٹی. دیکھیں جو کوارٹرز ہیں, اگر آپ ذکر کر رہے ہیں اباؤٹ دی ہٹس نیئر دی یونیورسٹی, آئی ڈونٹ نو دی ڈیٹیلز, میں نے بھی ابھی سوال وہ دیکھا. تو ٹیکنیکلی سی ڈی اے کی زمین ہے جس کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا,
اور یونیورسٹی جو ہے وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم سی ڈی اے کو ریکویسٹ بھی کرتی رہتی ہے کہ جو یونیورسٹی کے جو ساتھ سڑک جاتی ہے وہ سی ڈی اے کی سڑک ہے، اور اس کے دوسری طرف جو ہے اٹ از 3rd ایونیو ڈپلومیٹک کانکلیو، اور سارا وہ انہی کا علاقہ ہے کہ آپ پلیز جو ہے یہاں سے جو ہے کلیئر کریں. اور سی ڈی اے کیا کرتی ہے کہ وہ کبھی کبھار آتی ہے، تھوڑی سی آپریشن کرتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. دیر از اے ویری ڈیپ نیکسس ایکچولی between the CDA officialdom and actually the land grabbers and other such entities. QAU itself is a victim of land grabbing at multiple levels. So again, as far as I'm concerned, agar state جو ہے public زمین کو retrieve کرتی ہے کسی سے، تو in principle I am not likely to oppose it because our own university needs the government to help it clear its estate of different categories of land grabbers. I'm principally opposed anything done by CDA کیونکہ وہ جس وجہ سے کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں. I don't know the details of this case. Unfortunately, it's وہی بات ہے کہ the cop is also the robber, so what do you do? لوگوں کے 300 سوال ہیں بٹ ہمارے شاید اگلے گیسٹ آنے والی ہوں گی. Let's end it with this. What measures would he recommend for Pakistan to avert climate catastrophe? Sir has written a book called Downfall. However, he did not shed wholesome light on what Pakistan can do to avert the crisis. ہے تو ایسے ہے تو کلائمیٹ پہ ہے. جی دیکھیں، ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس چیز سے، میں ہی نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی ایک ملک نہیں سالو کر سکتا، بٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو ویسے کرنی چاہیے. سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو ڈی کاربنائز کرنا چاہیے. یہ ہمارے فائنینشیل انٹرسٹ میں بھی ہے بیکاز وی آر ناٹ این آئل پروڈیوسنگ کنٹری اینڈ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے بیسکلی امپورٹس کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ کے لیبر فورس ہے اس کی امپلائمنٹ کے لیے وی ہیو ٹو گو فار ایکولوجیکل ریسٹوریشن. آپ کے پاس ایک لارج انسکلڈ لیبر پول ہے جو کہیں بھی نہیں جا سکتی. اگر آپ ان کو نہیں امپلائی کریں گے تو آئی ڈونٹ آنیسٹلی سی کہ ان لوگوں کا کیا اس ملک میں فیوچر ہو سکتا ہے. تیسری چیز آبویسلی یہ ہے کہ پاکستان کو جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز کو اور جنرلی اسپیکنگ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ زیادہ کوآپریشن جو ہے بڑھانی پڑے گی. پاکستان کی ایڈوکیسی اسکل ایکچولی کافی اچھی ہے جب ہم اپنا مائنڈ لگاتے ہیں کسی چیز کے اوپر. وی سو کہ اس والے سی او پی میں نہیں بٹ اس سے پچھلے جو سی او پی ہوا تھا ایجپٹ میں، تو اس میں جو ہے پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے اوپر کافی کنٹریبیوٹ کیا تھا. دیٹ واز اے ریئلی کریڈیبل اچیومنٹ گون آل آر ادر پرابلمز ان دس رسپیکٹ. سو آئی تھنک کہ پاکستان آفن انڈر ریٹس کہ ہاؤ گڈ اٹ کین بی ایٹ دی ڈپلومیٹک لیول اگر آپ اس کو پش کریں. بٹ جہاں تک مسئلے کا حل ہے، یہ انفارچونیٹلی اس طرح کا مسئلہ ہے جس میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے جو ہے ملکوں کو ملا کر کام کرنا ہے. اور جیسے کہ ہم آج کل کی سی او پی کو دیکھ رہے ہیں ان دی یو اے ای، دیٹس آلموسٹ بیکم اے فارسیکل ایکسرسائز بیکاز دی پریزیڈنٹ آف دیٹ تھنگ is himself pushing oil interests. I think he said something like fossil fuel سے تو کوئی climate کا link ہی نہیں ہے. Something as ridiculous as that. And again یہی بات ہے کہ جو پچھلا جو ہو رہا تھا اس کو اسپانسر کوکا کولا کر رہا تھا. So I think یہ بھی ایک چیز ہے کہ جس سے it sort of creates a sense of hopelessness کہ اگر ابھی بھی جب آن سیٹ ہو رہا ہے کیٹاسٹرفیز کا، آپ نے ایک طرف آئل ایگزیکٹوس کو انچارج بٹھایا ہوا ہے، دوسری طرف کوکا کولا کو بٹھایا ہوا ہے. کل کو پتہ نہیں جو ہے کوئی اور جو ہے پتہ لگے گا اینرون از اسپانسرنگ اٹ، وہ وٹ ایور اس طرح کی کمپنیاں کر رہی ہیں. یو ہیو ٹو ریئلی تھنک کہ بھائی واٹ سارٹ آف فیوچر آر دی ٹاپ 0.1% تھنکنگ آف. کیونکہ اگر ہم +2 پہ چلے گئے، +1.5 تو اب وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہوگا ہی ہوگا، تو +2 پہ
آپ کے میجر جو ایگریکلچرل سسٹمز ہیں وہ کلیپس کرنا شروع کرتے ہیں. تو یو آر لوکنگ ایٹ گلوبل کیٹاسٹرفی ان 10-15 years ٹائم, مے بی ایون سونر, کیونکہ ٹپنگ پوائنٹس اتنے زیادہ ہم نے کراس کر لیے, ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے. ایز اے ہسٹورین آئی آفن فیل کہ بھائی یو شوڈ آلویز ارر آن دی سائڈ آف کوشن, دیٹ اٹ از بیٹر کہ آپ اوور ایسٹیمیٹ کریں ڈینجر کو فرام سم تھنگ لائک کلائمیٹ چینج رادر دین انڈر ایسٹیمیٹڈ. کیونکہ اگر آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر کے بیسٹ کیس سیناریوز کے بیسس پر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یو کراس دوز ٹپنگ پوائنٹس اینڈ دین ایوری تھنگ کلیپسز. So these are some of the things that we have to do, but fundamentally I feel کہ we have hit a point جہاں پر ہماری جو ایک کلچرل اور مورل ایولیوشن ہے وہ اتنی پیچھے رہ گئی ہے ہماری مٹیریل اور سائنٹیفک ایولیوشن سے کہ ہم اس کو جو ہے نہیں گیپ کو کلوز کر پائیں گے. دیٹ this crisis is basically rooted too much in that nature that we have developed, and I don't actually see an easy way out of this. But مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اگر آج بھی دنیا کے جو لیڈرز ہیں, چین ہے, امریکہ ہے, G2 پروسیس اس پہ انیشیٹ ہو سکتا ہے, تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو ٹیکل تو نہیں بٹ کم از کم ہینڈل کر سکتے ہیں تاکہ +2 یا +3 پہ جو ہے یہ ڈیزاسٹر نہ جائے. آپ کہہ رہے ہیں گلوبل کیپٹلسٹ امپیریل کلونیل سسٹم کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا کلائمیٹ کو بچانے کے لیے. دیکھیں, اٹس ناٹ جسٹ اے کویسچن آف گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم, کیونکہ اب اس سسٹم میں جو ان وے سب سے بڑا پلیئر ہے وہ چین ہے. ٹھیک, جو ایک لحاظ سے کیپٹلسٹ ہے مگر دوسرے لحاظ سے اٹ از ناٹ پارٹ آف دیٹ امپیریل اسٹرکچر ان دیٹ سینس. سو دیر از اے چانس, بٹ فنڈامنٹلی آئی تھنک کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ورسٹ کیس سیناریو مٹیریلائز ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے. جب موسٹ ریسنٹلی فلڈز آئے تھے آئی ریکال, تو ملک میں سارا کا سارا ڈسکورس کیا ہو رہا تھا کہ جی آئی ریمبر ایٹ دیٹ ٹائم سم تھنگ اباؤٹ دی ایکسٹینشن واز گوئنگ آن, نیو آرمی چیف, اس طرح کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ہو رہی تھیں. ٹھیک, تو جب آپ کے اوپر اس طرح کے ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں سو یو دین ہیو ٹو ریئلائز کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اب ایک فیوچر کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ٹرک ہے جو کاربن لابی یا باقی لابیز جو ہے پلے کرتی ہیں, کارپوریٹ لابیز پلے کرتی ہیں ٹو میک یو تھنک کہ دس از سم تھنگ ان دی فیوچر, بٹ فار اس اٹ از سم تھنگ ہیپننگ رائٹ ناؤ. مگر ہم اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہے. تو میں یہی کہتا رہتا ہوں لوگوں سے کہ دیکھیں, پاکستان جو ہے ہم آپس میں جتنی مرضی جو ہے سیاست کے اوپر جو ہے سوشل ایشوز کے اوپر لڑ لیں جھگڑ لیں, اپنی جگہ پر ہے, بٹ دی فیکٹ از کہ پاکستان از دی انڈس اسٹیٹ. اگر وہ انڈس سسٹم کلیپس کر جاتا ہے انڈر کلائمیٹ چینج, دیر از نو انڈس اینڈ دیر از نو اسٹیٹ. سو اف یو وانٹ ٹو سیو یور کنٹری, دس از دی نمبر 1 تھریٹ. بٹ ہماری ساری انرجی کس چیز پہ فوکسڈ ہے کہ جی اور چیزوں کے اوپر, کہ جی فلانے پولیٹیکل پارٹی کو ڈسمینٹل کرنا ہے, ڈکانی چیز کو کرنا ہے. سو ابھی بھی ہمارا وہ ٹریگر نہیں ہو رہا الارم سینسر کہ بھئی اگر ہم اس سے نہیں ڈیل کریں گے, assuming worst case, what can we do to survive? Then we are not going to survive another 20, 30, 40 years. Not because of our politics, but because of the underlying ecological degradation. I think the rich don't care about the planet because they have spaceships. The Pakistani elite doesn't care about Pakistan because they have citizenships. Well, I suppose they're already in space. They have citizenships. تو دنیا اس وقت ایک لابسٹر ہے جس کو بوائلنگ واٹر میں ڈال دیا اور ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا کہ سلولی ہم کک ہو رہے ہیں. ٹو اینڈ اٹ آن اے لائٹر نوٹ, آپ فٹ بال دیکھتے ہیں؟
अमेरिकन नहीं, वन नहीं, दे प्ले विद द हैंड्स. अल्लाह माफ करे, आपने फुटबॉल को आपने अमेरिकन समझा. नो फुटबॉल. नहीं, वे एक्चुअली सॉकर नहीं देखता. डू यू नो फ्रैंक लैम्पार्ड इज? आई एम नॉट फेमिलियर. नो. गूगल हिम, ही लुक्स लाइक यू. नहीं, चलिए देन आई डेफिनेटली गूगल. होपफुली ही डजंट लुक टू बैड. Great looking man. Thank you, sir, for your time. And thank you for listening. Take care. Bye-bye. My pleasure. Thank you.